آج کی اس پریس کانفرنس میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج کی پریس کانفرنس کا مقصد مختلف امور بالخصوص نیشنل سیکیورٹی سے جڑے معاملات، خطے کی بدلتی صورتحال کے تناظر میں ملکی دفاع، داخلی سلامتی اور دہشت گردی کے خلاف کیے جانے والے اقدامات کا احاطہ کرنا ہے۔ سب سے پہلے ہم بات کریں گے ویسٹرن بارڈر یعنی مغربی سرحد کے حوالے سے۔ پاکستان نے دہشت گردی کے خلاف ایک طویل جنگ لڑی ہے اور اب بھی دہشت گردوں کے خلاف نبرد آزما ہے۔ اس دہشت گردی کی جنگ میں ہمارے جوان، قانون نافذ کرنے والے اداروں کے اہلکار اور بڑی تعداد میں شہری شہید ہوئے ہیں۔ سب جانتے ہیں کہ پاکستان نے خطے اور بالخصوص افغانستان میں قیام امن کے لیے دل و جان سے کوشش کی۔ خطے کے استحکام کے لیے پاکستان کا کردار سب سے اہم رہا ہے اور یہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے۔ بات اگر افغانستان کی جائے تو پاکستان ایک طویل عرصے سے افغان مہاجرین کی میزبانی کر رہا ہے اور اس سلسلے میں پاکستان نے دنیا میں کسی بھی ملک سے بڑھ چڑھ کر ان افغان مہاجرین کی مدد کی ہے، جس کی دنیا بھی متعارف ہے۔ لیکن باوجود پاکستان کی تمام تر کوششوں کے اور بارہا ریاستی سطح پر افغان عبوری حکومت کو نشاندہی کرنے کے، افغانستان کی سرزمین استعمال کر کے ٹی ٹی پی کے دہشت گرد مسلسل پاکستان میں دہشت گردی کی کارروائیاں کرتے ہیں۔ اس حوالے سے پاکستان نے ٹھوس شواہد بھی پیش کیے، مگر تاحال اس پر کوئی مثبت پیش رفت دکھائی نہیں دے رہی۔ حالیہ دہشت گرد کے واقعات کے تانے بانے اور شواہد افغانستان میں موجود دہشت گردوں کی پناہ گاہوں تک جاتے ہیں۔ خواتین و حضرات، پاکستان نے افغان عبوری حکومت کی بین الاقوامی سطح پر ہر طرح کی مدد کی، تاہم افغان عبوری حکومت نے جو وعدے دوحہ میں کیے ان پر ابھی تک عمل درآمد ہوتا نظر نہیں آ رہا۔ اس معاہدے میں واضح طور پر لکھا گیا ہے کہ افغانستان کی سرزمین کسی بھی ملک کے خلاف استعمال نہیں ہوگی، مگر ٹھوس شواہد موجود ہیں کہ ٹی ٹی پی کے دہشت گرد پاکستان میں بدامنی پھیلانے کے لیے افغانستان کی سرزمین استعمال کر رہے ہیں۔ اس سلسلے میں وزارت خارجہ کی جانب سے باہرہ احتجاج بھی ریکارڈ کروایا جا چکا ہے۔ اس حوالے سے آرمی چیف واضح اور دو ٹوک موقف رکھتے ہیں کہ پاکستان کو کالعدم تنظیموں کے لیے دستیاب پناہ گاہوں اور افغان سرزمین سے آزادانہ کارروائیوں پر تحفظات ہیں۔ پاکستان دہشت گردوں کے نیٹ ورکس کو ختم کرنے اور اپنے شہریوں کی ہر قیمت پر تحفظ فراہم کرنے میں کوئی کسر نہیں اٹھا رکھے گا۔ افواج پاکستان کی اولین ترجیح ملک میں امن و امان قائم کرنا ہے اور اس کے لیے ہم دہشت گردوں اور ان کے سرپرستوں اور سہولت کاروں کی سرکوبی کے لیے ہر ممکن حد تک جائیں گے۔ پاک فوج، قانون نافذ کرنے والے ادارے اور عوام دہشت گردی کے ناسور کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنے کے لیے ہمہ وقت تیار ہیں۔ خواتین و حضرات، پاکستان میں غیر قانونی طور پر مقیم غیر ملکی افراد کو واپس بھیجنے کا فیصلہ وسیع تر ملکی مفاد میں کیا گیا۔ اب تک 5,63,639 غیر قانونی طور پر مقیم افغان باشندے اپنے ملک واپس جا چکے ہیں، تاہم لاکھوں افغان شہری اب بھی پاکستان میں ہی رہ رہے ہیں۔ غیر قانونی افغان باشندوں کی وطن واپسی کا فیصلہ پاکستان کے وسیع تر مفاد میں حکومت پاکستان کی طرف سے کیا گیا، کیونکہ جہاں ایک طرف تو ملکی معیشت پر مسلسل بوجھ پڑ رہا تھا، وہاں ملک میں امن و امان کی صورتحال بھی خراب ہو رہی تھی۔ علاوہ ازیں دنیا کے کسی بھی ملک میں غیر قانونی تارکین وطن کو دوسرے ملک میں نقل و حرکت کی کھلی اجازت نہیں دی جاتی۔ خواتین و حضرات، گزشتہ چند ماہ سے بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں دہشت گرد اور ان کے سہولت کار امن و امان خراب کرنے کی کوششوں میں مصروف ہیں۔ پاک فوج اور قانون نافذ کرنے والے ادارے دہشت گردوں کے مذموم ارادوں کی راہ میں آہنی دیوار بنے ہوئے ہیں اور قربانیوں کی ایک داستان رقم کر رہے ہیں۔ جنوری 2024 میں مچ ایف سی کیمپ پر بی ایل اے کے دہشت گردوں نے حملہ کیا، جسے سیکیورٹی فورسز نے کمال بہادری سے ناکام بنا دیا۔ اس حملے میں
قوم کے 4 بہادر سپوتوں باشمول 2 پولیس اہلکاروں نے جام شہادت نوش کیا، جبکہ 24 دہشت گرد جہنم واصل ہوئے۔ 16 مارچ 2024 شمالی وزیرستان میں دہشت گردوں نے چیک پوسٹ پر حملہ کیا، جس کے نتیجے میں لیفٹیننٹ کرنل کاشف اور کیپٹن احمد سمیت 7 جوانوں نے جام شہادت نوش کیا، جبکہ 6 دہشت گرد جہنم واصل ہوئے۔ پاکستان نے دہشت گردی کے جواب میں افغانستان کے اندر سرحدی علاقوں میں کارروائی کرتے ہوئے دہشت گردوں کی محفوظ پناہ گاہوں کو نشانہ بنایا، جس میں 8 دہشت گردوں کو ٹھکانے لگایا گیا جو پاکستان میں دہشت گردی کی متعدد وارداتوں میں ملوث تھے۔ دہشت گردی کی ناکام کارروائیاں اس بات کا منہ بولتا ثبوت ہیں کہ سیکیورٹی فورسز مستعدی سے دشمن کے عزائم کو ناکام بنا رہی ہیں۔ اس کی ایک اور مثال 20 مارچ 2024 کو گوادر پورٹ اتھارٹی کالونی پر 8 دہشت گردوں کے حملے کی ہے، جسے پاک فوج کے جوانوں نے جوانمردی سے ناکام بنایا اور 8 دہشت گردوں کو جہنم رسید کیا۔ ایک اندوہناک واقعہ 26 مارچ 2024 کو صوبہ خیبر پختونخوا کے علاقے بشام میں پیش آیا، جہاں داسو ڈیم پر کام کرنے والے چینی انجینئرز کی گاڑی کو خودکش حملہ آور نے نشانہ بنایا، جس کے نتیجے میں 5 چینی باشندے اور ایک پاکستانی لقمہ اجل بن گئے۔ اس خودکش حملے کی کڑیاں بھی سرحد پار سے جا ملتی ہیں۔ اس حملے کی منصوبہ بندی افغانستان میں کی گئی تھی۔ دہشت گرد اس کے سہولت کاروں کا کنٹرول بھی افغانستان سے کیا جا رہا تھا اور خودکش بمبار بھی افغان شہری تھا۔ خواتین و حضرات، افواج پاکستان دہشت گردی کے اس گھنونے فعل کی شدید مذمت کرتی ہے اور ان کے سہولت کاروں کو انصاف کے کٹہرے میں لانے کے لیے تمام ضروری اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ اسی طرح 25 مارچ 2024 کو تربت میں ہونے والے دہشت گردانہ حملے کے دوران بھی پاک فوج کے ایک جوان نے جام شہادت نوش کیا، جبکہ 4 دہشت گرد جہنم واصل کیے گئے۔ 16 اور 17 اپریل 2024 افغانستان سے متصل شمالی وزیرستان کے سرحدی علاقے غلام خان میں دہشت گردی کی غرض سے دراندازی کرنے پر 7 دہشت گردوں کو جہنم واصل کیا گیا، جن میں سے ایک دہشت گرد کی شناخت ملک الدین مصباح کے نام سے ہوئی، جو افغانستان کے صوبے پکتیکا کا رہائشی تھا۔ اسی طرح 23 اپریل 2024 بلوچستان کے علاقے ضلع پشین میں بھی سیکیورٹی فورسز کے انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کے دوران 3 دہشت گرد جہنم واصل، جبکہ ایک کو زخمی حالت میں گرفتار کیا گیا۔ اس گرفتار دہشت گرد کا نام حبیب اللہ ولد خان محمد ہے۔ حبیب اللہ افغانستان کے علاقے سپن بولدک کا رہائشی ہے۔ افغان دہشت گرد نے اپنے بیان میں پاکستان میں دہشت گردانہ کارروائیوں کا اعتراف بھی کیا، جیسا کہ آپ اس ویڈیو میں دیکھ بھی سکتے ہیں۔ خواتین و حضرات، جیسے آپ نے دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان میں دہشت گردی کی اس تازہ لہر کی بڑی وجہ ٹی ٹی پی کو پڑوسی ممالک افغانستان سے ملنے والی اس طرح کی سہولیات اور اس کے علاوہ جدید اسلحے کی فراہمی بھی ہے۔ آرمی چیف کئی بار واضح طور پر یہ کہہ چکے ہیں کہ پاکستان میں دہشت گردوں کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ پاکستان میں دہشت گردی کے واقعات میں افغان شہریوں کا ملوث ہونا علاقائی امن و استحکام کو متاثر کرنا اور عبوری افغان حکومت کی دوحہ امن معاہدے سے صریحاً انحراف ہے۔ خواتین و حضرات، پاکستان کی سیکیورٹی فورسز دہشت گردوں کے نیٹ ورکس کو ختم کرنے اور اپنے شہریوں کے تحفظ کے لیے کوئی کسر نہیں اٹھا رکھے گی۔ اس ضمن میں رواں سال دہشت گردوں کی محفوظ پناہ گاہوں کو نشانہ بناتے ہوئے پاکستان نے ایران کے سرحدی علاقے سیستان و بلوچستان میں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن مرگ بر سرمچار کرتے ہوئے متعدد دہشت گردوں کو جہنم واصل کیا۔ ہمیں امید ہے کہ مثبت سمت میں کوششیں خطے اور قیام امن کے لیے باور ثابت ہوں، اور ماضی میں ان کوششوں کی راہ میں جو رکاوٹیں کھڑی گئی ہیں اب ان سے اجتناب کیا جائے گا۔ خواتین و حضرات، اب ہم کاؤنٹر ٹیررزم کی مد میں سال 2024 میں ہونے والے آپریشنز کا جائزہ لیتے ہیں۔ سال 2024 میں مجموعی طور پر سیکیورٹی فورسز نے دہشت گردوں ان کے سہولت کاروں کے خلاف 13,135 چھوٹے بڑے انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز کیے۔
اس دوران 239 دہشت گردوں کو واصل جہنم جبکہ 396 کو گرفتار کیا گیا۔ دہشت گردی کے ناسور سے نمٹنے کے لیے روزانہ کی بنیاد پر 100 سے زائد آپریشنز افواج پاکستان، پولیس، انٹیلیجنس ایجنسیز اور دیگر قانون نافذ کرنے والے ادارے انجام دے رہے ہیں۔ آپریشنز کے دوران 19 ہائی ویلیو ٹارگٹس یعنی انتہائی مطلوب دہشت گردوں کی ہلاکتیں اور گرفتاریاں بھی عمل میں لائی گئیں۔ خواتین و حضرات، رواں سال ان آپریشنز کے دوران 2 آفیسرز اور 60 جوانوں نے جام شہادت نوش کیا۔ پوری قوم ان بہادر سپوتوں اور ان کے لواحقین کو خراج تحسین پیش کرتی ہے، جنہوں نے اپنی قیمتی جانیں ملک کی امن و سلامتی اور آپ کے مستقبل پر قربان کر دیں۔ حال ہی میں کور کمانڈرز کانفرنس کے اعلامیے میں آرمی چیف نے 2 ٹوک الفاظ میں کہا کہ پاکستان کی مسلح افواج اور قانون نافذ کرنے والے ادارے دہشت گردی کے خلاف پوری قوم کی حمایت حاصل ہے۔ مسلح افواج پاکستان سے دہشت گردی کے خطرے کو مستقل طور پر ختم کرنے کے لیے پرعزم ہیں۔ دہشت گردی کے خلاف ہماری یہ جنگ، یہ کامیاب جنگ آخری دہشت گردی کے خاتمے تک۔ خواتین و حضرات، آج الحمدللہ عوام اور افواج پاکستان کی لازوال قربانیوں کی بدولت ملک تیزی کے ساتھ امن کے راستے پر گامزن ہے۔ پاکستان کے وہ علاقے جہاں شہریوں کا جانا دشوار ہو چکا تھا، آج وہاں امن بحال ہو چکا ہے۔ یہ سب کچھ عوام اور افواج پاکستان کی لازوال قربانیوں کے مرہون منت ہی ممکن ہو سکا ہے۔ خودکش دھماکے اور اس کے نتیجے میں ہونے والی شہادتیں دہشت گردوں کے ناپاک ارادوں کی عکاس ہیں، اور واضح ہے کہ ان دہشت گردوں کا ریاست پاکستان، خوشحال مستقبل اور دین اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ خواتین و حضرات، اس کے ساتھ ساتھ ویسٹرن بارڈر مینجمنٹ رجیم کے تحت جو کام جاری ہیں وہ پایہ تکمیل کو پہنچنے والے ہیں۔ بارڈر مینجمنٹ کے تحت پاک افغان سرحد پر 98% سے زائد کام مکمل کر لیا گیا ہے، جبکہ پاک ایران بارڈر پر 91% سے زائد کام مکمل کیا جا چکا ہے۔ پاک افغان بارڈر پر دہشت گردوں کی نقل و حرکت کی روک تھام کے لیے 753 قلعے مکمل کیے جا چکے ہیں، جبکہ پاک ایران بارڈر پر 89 قلعے مکمل ہو چکے ہیں اور باقیوں پر کام تیزی سے جاری ہے۔ خواتین و حضرات، جیسا کہ پاکستانی افواج کا مکمل فوکس سیکیورٹی معاملات پر ہے، اس کے ساتھ ساتھ حکومت پاکستان کی خصوصی ہدایات اور معاشی حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے افواج پاکستان حکومت کی طرف سے معاشی ترقی کی تمام کوششوں کی مدد کر رہی ہیں۔ اس سلسلے میں SIFC میں آرمی دیگر حکومتی اداروں کے ساتھ مل کر معاشی بہتری کے لیے اپنا کردار ادا کر رہی ہے۔ اسی مد میں حکومت کی خصوصی ہدایات پر سمگلنگ، بجلی چوری، منشیات اور ذخیرہ اندوزوں کے خلاف بھی کریک ڈاؤن کا سلسلہ جاری ہے۔ اس سلسلے میں غیر قانونی معاشی کارروائیوں کے خلاف اٹھائے جانے والے اقدامات میں بڑی کامیابیاں ملی ہیں، جو منشیات کی روک تھام، ذخیرہ اندوزی اور بجلی چوری کے تدارک میں اہم کردار ادا کر رہی ہیں، جس کی تفصیلات سے آپ کو وقتاً فوقتاً آگاہ بھی کیا جاتا رہا ہے۔ سلائیڈ پر آپ اس کی تفصیلات بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اگر ہم لائن آف کنٹرول کی صورتحال پر بات کریں تو آپ سب کے علم میں ہے کہ بھارت کی جانب سے ہمیں مشرقی سرحد پر لگاتار خطرات ہیں۔ بھارت ہمیشہ کی طرح اپنے اندرونی انتشار سے توجہ ہٹانے کے لیے جو منصوبہ بندی کر رہا ہے، پاکستان کی اعلیٰ سول اور عسکری قیادت اس سے بخوبی آگاہ ہے۔ رواں سال میں اب تک متعدد مرتبہ بھارت کی جانب سے چھوٹی سطح پر مختلف سیز فائر کی خلاف ورزیاں کی گئیں، جس میں اسپیکولیٹو فائر کے 120، ایئر سپیس وائلیشنز کے 15، جبکہ ٹیکنیکل ایئر وائلیشنز کے 59 واقعات شامل ہیں۔ بھارتی فوج آزاد جموں و کشمیر میں
لائن آف کنٹرول پر معصوم اور نہتے شہریوں کو نشانہ بنا رہی ہے۔ پاک فوج نے لائن آف کنٹرول پر بھارتی جارحیت کا منہ توڑ جواب دیا ہے اور دیتے رہیں گے۔ یہ بات طے ہے کہ ہم ہر قیمت پر اپنی سالمیت اور خود مختاری کے دفاع کے لیے ہر وقت تیار ہیں۔ دسمبر 2023 میں بھارتی فوج کی شفافیت کا واقعہ بھی دنیا نے دیکھا، جس میں قابض بھارتی فوج نے پونچھ اور راجوری کے معصوم شہریوں کو بربریت کا نشانہ بنایا۔ بھارتی فوج نے 21 دسمبر 2023 کو بے گناہ شہریوں کو غیر قانونی طور پر تفتیش کی آڑ میں اٹھایا، جبکہ اگلے ہی روز زیر حراست تینوں معصوم کشمیری بھائی مردہ حالت میں پائے گئے۔ بھارت نے مقبوضہ کشمیر میں جو ظلم کا بازار گرم کر رکھا ہے اور جس طرح وہاں کے نہتے کشمیریوں پر ظلم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں اور بے گناہ کشمیری نوجوانوں کو غیر قانونی آپریشنز میں شہید کیا جا رہا ہے، یہ سب کچھ دنیا کے سامنے ہے۔ کشمیریوں کی آواز کو بھارت نے مقبوضہ جموں و کشمیر کی الیکٹورل حلقہ بندیوں میں رد و بدل بھی کیا ہے۔ اس کے باوجود لوک سبھا کی 5 نشستوں کے لیے 5 مختلف دن انتخابات کرائے جانے کا پلان ہے، تاکہ قوت اور دہشت کے ذریعے کشمیریوں کی جمہوری آواز کو دبایا جا سکے۔ ہمارا اصولی موقف ہے کہ ہم مقبوضہ کشمیر کے مظلوم عوام کے ساتھ کھڑے ہیں اور ان کی سیاسی، قانونی، سفارتی اور اخلاقی حمایت جاری رکھیں گے انشاءاللہ۔ یہاں میں باور کرانا چاہتا ہوں کہ جس طرح مقبوضہ کشمیر کی خصوصی حیثیت کے حوالے سے گزشتہ سال بھارتی سپریم کورٹ نے بھارتی حکومت کی جانب سے پہلے سے لکھا گیا فیصلہ پڑھ کر سنایا اور آرٹیکل 370 کو برقرار رکھ کر ثابت کیا کہ بھارت مقبوضہ کشمیر کے حوالے سے اقوام متحدہ کی قراردادوں کی کھلم کھلا خلاف ورزی کر رہا ہے، جس پر اسے کوئی ندامت نہیں ہے۔ کشمیری عوام اقوام متحدہ کی قراردادوں کے تحت اپنے حق خود ارادیت کے لیے عالمی توجہ کے منتظر ہیں۔ تمام تر مشکلات کے باوجود بہادر کشمیریوں کی جد و جہد انشاءاللہ کامیاب ہوگی۔ خواتین و حضرات، بھارتی حکومت اس وقت کشمیر کے علاوہ مزید بین الاقوامی جرائم میں بھی ملوث ہے، جس میں بھارتی نژاد سکھوں کی ٹارگٹ کلنگ بھی شامل ہے۔ جس طرح ہندوستان باقی ممالک میں ماورائے ریاست ٹارگٹ کلنگز میں ملوث رہا ہے، اسی طرح حال ہی میں پاکستان میں بھی بھارتی ایجنسیوں نے بھارتی حکومت کی اعماء پر پاکستانی شہریوں شاہد لطیف اور محمد ریاض کو قتل کیا۔ اس سلسلے میں بھارتی ایجنٹوں کے درمیان روابط اور پاکستانی سرزمین پر ان دونوں پاکستانی شہریوں کے قتل کے مصدقہ شواہد بھی موجود ہیں۔ اس معاملے پر وزارت خارجہ مفصل بریفنگ پہلے بھی دے چکی ہے۔ خواتین و حضرات، فلسطین کے حوالے سے پاکستان عالمی سطح پر ایک مؤثر آواز بن کر ابھرا۔ تمام مسلمان ممالک میں ایک بھرپور آواز مسئلہ فلسطین پر پاکستان نے اٹھائی۔ آرمی چیف نے فلسطینی سفیر سے ملاقات کے دوران فوری جنگ بندی کا مطالبہ کرتے ہوئے مسئلہ فلسطین کی بھرپور حمایت جاری رکھنے کا اعادہ کیا۔ آرمی چیف نے متعدد بار فلسطین کے مسئلے پر دو ٹوک اور واضح بات چیت کرتے ہوئے اس عزم کا اعادہ کیا کہ فلسطینی عوام کو پاکستانی قوم کی مکمل سفارتی، اخلاقی اور سیاسی حمایت حاصل ہے اور ہم مسئلہ فلسطین کے پائیدار حل، ان کی سرزمین اور مسلمانوں کے مقدس مقامات پر غیر قانونی قبضے کے خاتمے کے لیے اپنے فلسطینی بھائیوں کے موقف کی حمایت جاری رکھیں گے۔ خواتین و حضرات، پاکستان کو ایک خوشحال، پرامن اور محفوظ ملک بنانے کے لیے ہم سب کو اپنا اپنا انفرادی اور اجتماعی کردار ادا کرتے رہنا ہوگا۔ ذات پات، مذہب اور لسانیت سے برتر ہم سب پاکستانی ہیں۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ پاکستان بھرپور انداز سے جاری رکھے ہوئے ہے اور جاری رکھے گا انشاءاللہ۔ پاکستان کے مضبوط دفاع اور سیکیورٹی کے لیے
तमाम इक़दामात बरूए कार लाए जा रहे हैं। इस जंग में पूरी कौम पाक फ़ौज के शाना बिशाना खड़ी है। इत्तेहाद हमारी क़ुव्वत है और इंशाअल्लाह हम सब मुत्तहिद हैं। शुक्रिया। अब मैं आपके सवालात लूँगा, बट आई विल अप्रिशिएट कि अगर आप ये सवालात जो से हैं ये सिक्योरिटी और काउंटर टेररिज्म के इश्यूज़ तक ही महदूद रखें। सर गज़ाला नौरीन फ्रॉम सुनो टीवी। सर जैसा कि अभी आपने भी जिक्र किया, बशाम में हालिया हमले में चाइनीज़ को निशाना बनाया गया और चाइनीज़ की डेथ्स भी हुई। ये सिलसिला पहले भी जारी रहा, अब भी जारी है। क्या आप नहीं समझते कि चाइनीज़ की सिक्योरिटी को लेकर और उन्हें मुसलसल टारगेट करना सिक्योरिटी लैब्स है और चाइनीज़ की सिक्योरिटी के लिए बिलखसूस ज़्यादा फोकस करने और ज़्यादा अमली इक़दामात करने की ज़रूरत है? शुक्रिया। देखें जी, पाकिस्तान में तकरीबन 29,000 चाइनीज़ बाशिंदे मौजूद हैं, हमारे चाइनीज़ भाई बहन भाई मौजूद हैं। इनमें तकरीबन 2,500 जो से हैं वो सीपेक के मंसूबे पे काम कर रहे हैं, और इसके अलावा जी 5,500 जो चाइनीज़ हैं वो दीगर तरक्याती मंसूबों पे काम कर रहे हैं। तमाम चाइनीज़ बाशिंदे जो पाकिस्तान में मौजूद हैं उनकी सिक्योरिटी हमारी अवलीन तरजीह है। जो स्पेशल सिक्योरिटी डिवीज़न जो पाक फ़ौज के ज़ेर एहतमाम है, उनका जो फोकस होता है वो सीपैक प्रोजेक्ट्स की सिक्योरिटी पे होता है। लेकिन जितनी कानूनी इदारे हैं और बाकी इदारे हैं, प्रोजेक्ट्स हैं, उनमें जो चाइनीज़ की सिक्योरिटी है उसमें हम मुकम्मल ताउन और मुआवनत प्रोवाइड करते हैं। और जैसे मैंने पहले भी कहा कि चाइनीज़ की जो पाकिस्तान में हमारे तरक्याती कामों में हमारा भाई हमारे साथ काम कर रहे हैं, पाकिस्तानी मदद कर रहे हैं, इनकी सिक्योरिटी हमारी अवलीन तरजीह है और इसको यकीनी बनाने के लिए हर मुमकिन इक़दाम किए जा रहे हैं। ये जो अफसोसनाक वाक़या बिशाम में हुआ, इसका मकसद पाक चीनी दोस्ती को सबोताज करने के लिए था। ये जो दहशतगर्दी है पाकिस्तान में, इसका एक बहुत बड़ा मकसद पाकिस्तान की जो मुआशी तरक्की है उसको नुकसान पहुंचाना है, और बिलखसूस जो सीपैक के प्रोजेक्ट्स हैं उनको नुकसान पहुंचाना है। और बदकिस्मती से इसमें कुछ हमसाया ममालिक भी इन नेगेटिव जो कोशिशें हैं इनका हिस्सा है। कमिंग पर्टिकुलरली टू दिस इंसिडेंट ऑफ बिशाम, इस पे एक GIT बनी और उन्होंने इस पे बड़ी सूरत से काम किया, और ये जो नेटवर्क है इसको मुकम्मल तौर पे बेनकाब किया। मैंने अपनी ब्रीफिंग में जैसे बताया कि इस पूरे हमले की जो मनसूबा साजी थी वो अफ़गानिस्तान में की गई। जो इसमें गाड़ी इस्तेमाल हुई, जो खुदकुश गाड़ी थी, जो व्हीकल बॉर्न IED थी, वो भी अफ़गानिस्तान में तैयार हुई और वहीं से मौके पे पाकिस्तान पहुंचाई गई। जो खुदकुश बम्बार था वो भी अफ़गानी शहरी था। और जब ये नेटवर्क जो सा है इसको बेनकाब हुआ है, तो इसके अंदर जो इसके कलीदी जो इसके अपना जो किरदार थे, आदिल शहबाज है, जाहिद कुरैशी है, नज़ीर हुसैन है और एक और इसमें इनका साथी है, वो चारों जो से हैं जो मेन थे वो चारों गिरफ़्तार हो चुके हैं, और क्या कहते हैं कानून नाफिज करने वाले इदारों ने उन्हें गिरफ़्तार कर लिया। जो चाइनीज़ की सिक्योरिटी के लिए कोऑर्डिनेटेड लेवल पे तमाम एजेंसीज़ और कानून नाफिज करने वाले इदारे काम कर रहे हैं ताकि इसको फूल प्रूफ बनाया जा सके। उसकी जो जुज़ियात हैं, डिटेल्स हैं, नेचुरली आई विल नॉट गो इनटू दैट बिकॉज ऑफ सिक्योरिटी रीजंस। अस्सलाम वालेकुम। जल साहब, सबसे इस वक्त इम्पॉर्टेंट नोशन जो है मैं उस तरफ आपकी तवज्जो जानना चाहूँगी। मिसिंग पर्सनस की जब भी बात आती है, इट इज़ always taken as an allegation that is linked with Pakistan's military forces, armed forces and military establishment. Specifically, I would attach high importance to your comments in response to this. Okay, how would you go about it? And what exactly Army Chief thinks as the head of this organization जब ये missing persons की क्योंकि इंटेलिजेंस ऑफिशियल्स इंटेलिजेंस जितना भी कोशिश करके नैब करते हैं दहशत गर्दों को, उनकी किलिंग्स को भी मिसिंग पर्सनस के खाते में डाला जाता है। तो हाउ वुड यू गो अबाउट इट? क्या सोचते हैं आप इस हवाले से? जी ठीक। देखिए जी, मिसिंग पर्सनस का जो इशू है ये एक अहम मसला है, एक पेचीदा मसला है। इट्स नॉट सो सिंपल जितना ये पेश किया जाता है, और बट इट्स ए वेरी इंपॉर्टेंट इशू। और ये सिर्फ पाकिस्तान तक नहीं है, पूरी दुनिया में मिसिंग पर्सनस का इशू है।
آپ نے ابھی دیکھا ہوگا حال ہی میں کہ کچھ دہشت گرد جو ان سے ہیں وہ جو مارے گئے، جب ان کی شناخت ہوئی تو وہ مسنگ پرسنس کی لسٹوں میں بھی شامل تھے. تو دیٹس وائی ایم سیئنگ اٹس ناٹ سو سمپل جتنا یہ بیان کیا جاتا ہے آگے. اور حکومت اس کو بڑا سیریسلی لیتی ہے. مارچ 2011 سے کمیشن آن انکوائری آن انفورس ڈسپیرنسز ایک انڈیپینڈنٹ کمیشن ہے جو کہ مسنگ پرسنس پہ کام کر رہا ہے. اور جو لوگ مسنگ پرسنس کی زمرے میں آتے ہیں جو کلیم کرتے ہیں وہ ڈیٹا اس کے ساتھ لاتے ہیں. اب سیاسی طور پہ اور میڈیا میں تو یہ فگر بہت بڑھا چڑھا کے بیان کیا جاتا ہے، لیکن اگر آپ دیکھیں تو مارچ 2011 سے آج تک 13 سال میں اس کمیشن کے پاس جو ڈاکومنٹس لائے گئے اور جو ثابت کیا گیا وہ مسنگ پرسنس کی کل تعداد ہے 10,000 آئی تھنک 218 10,000 پلس سم تھنگ کوئی تعداد ہے جو ادھر لائی گئی. اور ان میں سے بھی لگ بھگ 80% تقریباً 7,940 کے قریب جو کیسز ہیں وہ مسنگ پرسنس کے اس کمیشن نے ان کو ریزالو کر لیا. دیٹ مینس کہ دے ہیو بین فاؤنڈ کہ وہ کدھر ہیں، وہ لوگ ٹریس ہو گئے ہیں، ان کو ریزالو کر دیا گیا ان کیسز. پیچھے 22-23% کیسز رہ گئے جن پہ بڑی محنت کے ساتھ اور ایفیشنسی کے ساتھ وہ جو انڈیپینڈنٹ کمیشن ہے وہ کام کر رہا ہے. تو گورنمنٹ ٹیکس اٹ ویری سیریسلی، قانون نافذ کرنے والے ادارے اس کو بڑا سیریسلی اس مسئلے کو لیتے ہیں. لیکن یہ مسئلہ جو سا ہے اگر آپ تھوڑا زوم آؤٹ کر کے دیکھیں تو دنیا کے لیول پہ یہ جو باقی ممالک ہیں اس میں تو مسنگ پرسن کی تعداد اور ترقی یافتہ ممالک میں اس کی تعداد کہیں جگہوں پہ تو لاکھوں تک میں جاتی ہے. ہمارے پاس تو یہ تعداد تقریباً 10,000 کے قریب ہے جس میں سے بھی تقریباً 80% لوگوں کو ٹریس کیا جا چکا ہے. فرق صرف یہ ہے کہ یہاں پہ اس مسئلے کے اوپر بڑھ چڑھ کے ایک پروپیگنڈا بنایا جاتا ہے اور اس کو بہت بڑھا چڑھا کے بیان کیا جاتا ہے. اور اس میں کچھ مخصوص سیاسی عناصر بھی شامل ہیں، کچھ میڈیا کے عناصر بھی ہیں، کچھ این جی اوز بھی شامل ہیں، کوئی باہر سے جن لوگوں کے تانے بانے ملتے ہیں، کچھ ایسے لوگ بھی شامل ہیں جو باہر بیٹھ کے. میں جو آپ نے سوال کیا میں کہتا ہوں آپ یہ سوال کیوں نہیں لوگوں سے کرتے، ان سے سوال ان لوگوں سے جو مسنگ پرسن کا پروپیگنڈا کرتا ہے، آپ ان سے یہ نہیں پوچھتے کہ کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ افغانستان میں جو ٹی ٹی پی ہے، ابھی میں نے آپ کے سامنے ایک ویڈیو بھی رکھی اور ہم آپ کے سامنے شواہد میڈیا پہ سامنے رکھتے رہتے ہیں. کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ افغانستان میں ٹی ٹی پی کے دہشت گرد موجود ہیں؟ کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ وہ اپنی فیملیز کے ساتھ ہزاروں کی تعداد میں وہاں موجود ہیں؟ کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ بی ایل اے کے دہشت گرد بھی پڑوسی ممالک میں موجود ہیں، ان کی فیملیز بھی موجود ہیں؟ کیا ان کو وہاں پر پناہ گاہیں اور سہولت کاری نہیں پرووائڈ کی جا رہی؟ یہ حقیقت ہے، آپ سب جانتے ہیں. انہی لوگوں کو آپ مسنگ پرسنس کی لسٹ میں ڈال کے قانون نافذ کرنے والے اداروں کے اوپر ڈال دیں کہ جی یہ انہوں نے غائب کیے ہوئے. یہ کون سا آئین، کون سا قانون، کون سی منطق اس بات کی اجازت دیتی ہے؟ کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ پاکستان میں بہت سے بچے، بہت سے لوگ معاش کی وجہ سے، دوسری وجوہات کی وجہ سے اللیگلی بھی یہاں سے مائگریٹ کرتے ہیں، جاتے ہیں، بہت عرصے تک ان کے بارے میں کچھ نہیں پتہ چلتا، ان کو بھی آپ مسنگ پرسن میں ڈال کے قانون نافذ کرنے والے اداروں پہ ڈال دیں. یہ کون سے آئین اور قانون اور کون سی منطق کے مطابق ہے؟ کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ یہاں پہ بہت سے لوگوں نے اور مافیاز نے اپنی پرائیویٹ جیلیں بھی بنائی ہوئی ہیں، ان کو وہاں ڈال کے وہ بھی قانون نافذ کرنے والے اداروں پہ ڈال دیں؟ تو دیکھیں ہمیں اس کو ٹوٹیلٹی میں دیکھنا پڑے گا. اس کی مثالیں آپ کے سامنے ہیں. ابھی گوادر پورٹ اتھارٹی کمپلیکس میں نے اپنی بریفنگ میں ذکر کیا، بڑا یہ دہشت گردانہ واقعہ ہوا. اس میں ایک دہشت گرد تھا بی ایل اے مجید بریگیڈ کا جان محمد. اس کی بہن خود آئی، آپ نے شاید چینلز پہ ٹی وی میں دیکھا بھی ہو کہ شی کلیم دی باڈی، اس نے اپنے بھائی کی ڈیڈ باڈی کلیم کی، اس نے کہا یہ بی ایل اے جوائن کر گیا تھا. وہ جو دہشت گرد تھا وہ مسنگ پرسن کی لسٹ میں بڑے نمایاں طور پہ اس کا پرچار کیا جاتا تھا کہ یہ جو سا ہے مسنگ پرسن ہے. اس سے کچھ عرصہ پہلے وہ مچ کا جو حملہ ہوا اس میں دہشت گرد تھا عبد الودود ستکزئی، وہ بھی مسنگ پرسن کی لسٹ میں شامل تھا. تو اس لیے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ایک پیچیدہ مسئلہ ہے، اس میں بہت جھوٹا پروپیگنڈا بھی کیا جاتا ہے. پلیز انڈرسٹینڈ کہ حکومت اس کو بہت سیریسلی لیتی ہے اور جو کیس جینون کیس آتا ہے اس کے اوپر تمام ایجنسیز، قانون نافذ کرنے والے ادارے، سول ادارے اس پہ اپنا انپٹس دیتے ہیں، اس کو ٹریس کیا جاتا ہے اور جب تک اس کو ریزالو نہیں کر دیا جاتا اس پہ کوئی چین سے نہیں بیٹھتا. اور جن لوگوں کا یہ ایشو ہے واقعی جس کا کوئی بھائی بہن، کوئی بچہ، ماں باپ مسنگ ہو جائے اور نہ پتہ چلے، وی انڈرسٹینڈ ہاؤ پینفل اٹ از فار دیٹ فیملی socially, legally, from all aspects, and government is trying hard to resolve that issue اور اس کے لیے ہر ممکن کوشش کی جا رہی ہے.
السلام علیکم سر، اشتیاق گوندل، روز نیوز سے. سر یہ بتائیے کہ سانحہ 9 مئی کو 1 سال مکمل ہونے والا ہے، لیکن اس حوالے سے جن کے اوپر الزام لگایا گیا کہ وہ 9 مئی کے ماسٹر مائنڈ یا مرکزی ملزمان ہیں، 1 سال گزرنے کے باوجود ابھی تک ان کو سزائیں نہیں ملی. اڈیالہ جیل کے اندر ہمیں بانی پی ٹی آئی نے خود بتایا، اور اس سیاسی جماعت کی طرف سے اب یہ بیانیہ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ 9 مئی ایک فالس فلیگ آپریشن تھا جو پاک فوج نے خود کروایا، اور وہ کہتے ہیں کہ اس حوالے سے ایک جوڈیشل کمیشن بنا دیں جو شفاف تحقیقات کرے اور جو قصوروار ہے اس کو سزا ملے. اور جوڈیشل کمیشن کے معاملے پر پی ٹی آئی کو جو دیگر سیاسی جماعتیں ہیں کچھ، ان کی حمایت بھی حاصل ہے، تو اس پر پاک فوج کا کیا رد عمل ہے؟ دیکھیں میرے بھائی، پہلی بات تو یہ ہے کہ 9 مئی صرف افواج پاکستان کا مقدمہ نہیں ہے، یہ پورے پاکستان کے عوام کا مقدمہ ہے. کسی بھی ملک میں اس کی فوج پہ حملہ کرایا جائے، اس کے شہیدوں کی علامات کی تصدیق کی جائے، اس کے بانی کے گھر کو جلایا جائے، وہاں پہ عوام اور فوج کے درمیان نفرت پیدا کی جائے، اور پھر جو لوگ یہ کروا رہے ہیں، جو کر رہے ہیں، ان کو کیفر کردار پہ نہ پہنچایا جائے، تو کسی بھی ملک میں ایسا ہو تو وہاں کے نظام انصاف پہ ایک سوال کھڑا ہو جاتا ہے. ہم سمجھتے ہیں اور اس بات پہ یقین رکھتے ہیں کہ اگر پاکستان کے نظام انصاف پہ یقین قائم رکھنا ہے اور جزا و سزا کا نظام جس پہ اللہ تعالیٰ کی یہ کائنات اور یہ قدرت اور یہ نظام چلتا ہے، اگر اس پہ یقین رکھنا ہے تو 9 مئی کے جو ملزمان ہیں اس کو کرنے والے اور اس کو کروانے والے آئین اور قانون کے مطابق انہیں سزا دینی پڑے گی. اب آتے ہیں، یہ جو آپ بات چیت کر رہے ہیں کہ اس کے اوپر بیانیہ بنایا جاتا ہے. دیکھیں 9 مئی کوئی ڈھکی چھپی چیز نہیں ہے. اس کے جو ناقابل تردید شواہد جو ان سے ہیں وہ عوام کے پاس بھی ہیں، افواج کے پاس بھی، ہم سب کے پاس ہیں. ہم سب نے اپنی آنکھوں سے اس واقعے کو ہوتے دیکھا. ہم سب نے دیکھا کہ کس طریقے سے لوگوں کی ذہن سازی کی گئی، ان کو افواج کے خلاف، اس کی لیڈرشپ کے خلاف، ایجنسیوں کے خلاف، اداروں کے خلاف جھوٹ اور پروپیگنڈے سے ان کے ذہن بنائے گئے. ہم نے دیکھا کہ کس طرح کچھ سیاسی لیڈرز نے چن چن کے اہداف دیے کہ ادھر حملہ کرو، ادھر حملہ کرو. ہم نے دیکھا کہ چند گھنٹوں میں پورے ملک میں مختلف جگہوں پہ صرف فوجی تنصیبات پر حملے کرائے گئے. اور ان واقعات کو آپ نے بھی دیکھا، کیمرے کی آنکھ نے فلم بند بھی کیا. اور جب یہ شواہد اور یہ ساری چیزیں لوگوں کے سامنے آئیں تو آپ نے عوام کا غصہ اور رد عمل بھی دیکھا. آپ نے یہ بھی دیکھا کہ کس طرح عوام نے اس انتشاری ٹولے سے پیچھے ہٹی. تو جب یہ کھل کے سامنے آ گیا تو وہ دوسرا فریب اور دوسرا جھوٹ اور دوسرا پروپیگنڈا شروع کیا گیا کہ یہ فالس فلیگ آپریشن ہے، یہ تو پتہ ہی نہیں کیا ہوا، کون کر گیا، کیسے کر گیا. ایسے ہی لوگوں کے لیے کہا گیا ہے یو کین فول آل دی پیپل سم آف دا ٹائم، سم آف دی پیپل آل دا ٹائمس، بٹ یو کین ناٹ فول آل دی پیپل آل دا ٹائمس. تو یہ جھوٹ اور فریب میرے بھائی یہ نہیں چل سکتا. یہ جو میں نے آپ کو بتایا اور جو آپ لوگوں نے دیکھا یہ آپ لوگوں کے سامنے ہے. آپ اگر اجازت دیں تو اس کی آپ کو میں ایک چھوٹی سی جھلک دکھاتا ہوں تاکہ آپ کی یادداشت تازہ ہو کہ یہ 9 مئی کا دن کیا تھا. یہ مناظر دیکھ کے انسان ان کے آنسو ہوتا ہے کہ کس طرح معصوم بچوں کو ذہنی طور پہ ورغلایا گیا، کس طرح ان میں زہر ڈالا گیا، کس طرح اپنے مذموم سیاسی مقاصد کے لیے اپنے ہی ملک کی فوج، اپنے ہی شہیدوں، اپنی املاک کو آگ لگائی گئی. سوال یہ ہے کہ کیا یہ دنیا میں پہلی بار ہوا؟ شاید، لیکن اس سے کم درجے کے واقعات سیاسی بلوائی اور انتشاری دنیا میں کرتے آئے ہیں. تو دنیا کے دیگر ممالک کیا کرتے ہیں؟ ذرا نظر دوڑائیں تو آپ کو ماضی قریب میں بڑی مثالیں مل جاتی ہیں. اگست 2011 لندن رائٹس ہوئے.
بلوائیوں نے سیاسی اور پرائیویٹ املاک کو نقصان پہنچایا، لیکن اس کے بعد کیا ہوا؟ وہاں کا کرمنل کورٹ سسٹم، وہاں کے قانون نافذ کرنے والے ادارے حرکت میں آئے، دن رات عدالتیں لگیں، جو بلوائی تھے، جو انتشاری تھے، جو ان کے پیچھے کروانے والے تھے، ان کو سخت سے سخت سزائیں دی گئی۔ اگر اس میں بچے انوالو تھے 18 سال سے کم عمر، ان کو بھی سزائیں دی، ان کو بھی نہیں چھوڑا انہوں نے۔ 2021 کیپٹل ہل واشنگٹن ڈی سی، وہاں پہ سیاسی بلوائیوں نے کیپٹل ہل کی عمارت پہ گھسے، اس کو نقصان پہنچایا، توڑ پھوڑ کی، تو وہاں کوئی جوڈیشل کمیشن یا وہاں پہ کوئی چینلز پہ کوئی زیر بحث اور تبصرے نہیں اس پہ شروع ہو گئے۔ کرمنل کورٹ سسٹم آیا، لوگوں کو آئیڈینٹیفائی کیا گیا، سزائیں دی گئی، سخت سزائیں دی، ان کو بھی جو وہاں موجود تھے، ان کو بھی جو نہیں موجود تھے لیکن اس کے محرکات میں شامل تھے۔ اس سے آگے بڑھیں، 9 مئی کے بعد 27 جون 2023 پیرس میں اس کے مضافات میں بلوے ہوئے، ہنگامے ہوئے، امیجیٹلی ان کا جو قانون نافذ کرنے والے، قانون کو کے اوپر نافذ کرنے والے، ان کا جو کورٹ کا سسٹم ہے، جوڈیشل سسٹم ایکشن میں آیا، صورت کے ساتھ سخت سزائیں دی گئی۔ یہ میں نے آپ کو چند مثالیں ماضی قریب کی ان ممالک سے دی ہیں جن کی مثالیں ہمارے اشرافیات دیتے ہوئے تھکتی نہیں ہیں۔ وہ کیوں ایسا کیا انہوں نے؟ اس لیے تاکہ اس طرح کا واقعہ دوبارہ نہ ہو، تاکہ ملک میں انتشاری اور مخصوص جو سیاسی مقاصد، زہریلے مقاصد رکھنے والے جو گروہ اور ٹولے ہیں، ان کو یہ موقع نہ ملے کہ وہ ریاست پہ اپنی مرضی سے جب چاہے چڑھائی کر دیں۔ وہاں پہ کسی نے کسی کی فوج پہ تو حملہ نہیں کیا تھا، وہاں پہ کسی نے اپنے محسن، اپنے بانی کے گھر کو تو نہیں جلایا تھا، وہاں کسی نے شہیدوں کے مجسمے اور شہیدوں کی نشانیوں کو تو آگ نہیں لگائی تھی، وہاں تو اس سے بہت کم ہوا تھا۔ تو سوال یہ بنتا ہے کہ آج ہم کیوں کسی وجہ سے ایک حربہ، دوسرا تاریخی حربہ، اور 9 مئی کرنے اور کروانے والوں کی جو مقافات عمل ہے اس کو پیچھے کیوں دھکیل رہے ہیں؟ یہ سوال بنتا ہے۔ کیا ہم کسی خدا نہ خواستہ کسی اور 9 مئی کے سامنے کا انتظار کر رہے ہیں؟ کہا جاتا ہے کہ جوڈیشل کمیشن بنا دیا جائے۔ خواتین و حضرات، میرا سوال یہ ہے کہ جوڈیشل کمیشن تو اس چیز پہ بنتا ہے جس کے بارے میں کوئی ابہام ہو۔ یہ واقعات، اس کی ایک چھوٹی سی جھلک آپ نے دیکھی اب سے، یہ تو تاریخ کے اندر آپ کے سامنے ہیں، ایبسولوٹلی کلیئر۔ یہ بھی کلیئر ہے کہ کس طریقے سے ورغلایا گیا، کیسے ذہن سازی کی گئی، کیسے اہداف دکھائے گئے، کیسے نکالا گیا، کیسے کیا گیا، اور اس میں ابھی کنفیوژن اور ہیز ڈالنے کے لیے کہا جائے کہ جوڈیشل کمیشن بنا دیں تاکہ پتہ چلے یہ واقعہ ہوا ہے یا نہیں ہوا، کس نے کیا۔ ٹھیک ہے، ہم تیار ہیں، بنائیں جوڈیشل کمیشن، لیکن اگر جوڈیشل کمیشن بنانا ہے تو پھر اس پورے واقعے کی تہہ تک جائیں۔ وہ جوڈیشل کمیشن اس بات کا بھی احاطہ کرے کہ 2014 کا دھرنا، اس کے مقاصد کیا تھے، وہ اس بات کا بھی احاطہ کرے کہ پارلیمنٹ پہ حملہ کیسے ہوا اور کیسے کرایا گیا، وہ پی ٹی وی پر حملے کا بھی احاطہ کرے، کس طرح لوگوں کو یہ ہمت دی گئی، کس طرح لوگوں میں یہ عنصر ڈالا گیا کہ آپ ریاست کے خلاف کھڑے ہوں، پاسپورٹ جلائیں، سول ڈس اوبیڈینس کریں، بجلی کے بل جلائیں، کس طرح 2016 میں کے پی کے ریسورس سے سرکاری وسائل کے ساتھ دارالخلافہ پہ دھاوا بولا گیا، 2022 میں دوبارہ اسلام آباد پہ دھاوا بولا گیا۔ وہ جوڈیشل کمیشن اس بات کا بھی احاطہ کرے، وہ یہ بھی دیکھیں کہ کیسے آئی ایم ایف کو خطوط لکھے گئے، باہر لابنگ کی گئی فرموں کے ذریعے کہ پاکستان کو دیوالیہ ہونے دیا جائے، اس کو قرضہ نہ دیا جائے، اس بات کا بھی احاطہ کرے۔ کہاں سے فنڈنگ آ رہی تھی، کہاں فنڈنگ جا رہی تھی، وہ اس بات کا بھی احاطہ کرے کہ وہ کون لوگ ہیں اور وہ کون سے لوگ تھے جو سوشل میڈیا پہ اداروں کے خلاف نفرت پھیلا رہے تھے۔ کیونکہ اگر ہم نے ان چیزوں کا احاطہ نہیں کیا، اور چونکہ ہم نے نہیں کیا، تو پھر 9 مئی تو ہونا تھا۔
اگر ایک مخصوص سیاسی ٹولہ اوور اے پیریڈ آف ٹائم ود امپیونٹی یہ سارے کام کرتا رہے گا تو ایک دن وہ اپنی فوج پہ ہی چڑھ دوڑے گا. آپ کے سامنے ہوا. جب وہ جھوٹ بولے اور جھوٹ بولتا جائے اور آپ اس کے جھوٹ کے آگے سچ نہ بولیں تو ہر طرح کا فریب اور پروپیگنڈا کرے گا. 9 مئی کی اصل حقیقت یہ ہے. 9 مئی کی اصل حقیقت یہ ہے کہ وہ سیاسی ٹولہ شے پڑھتے پڑھتے یہاں پہنچا کہ وہ اپنی ہی فوج پہ, اپنی اداروں پہ فزیکلی اس نے حملہ کر دیا. اور پھر پاکستان کا جو باشعور عوام ہے, غیرت مند محبت کرنے والے عوام ہے, ایکچولی 9 مئی کو وہ کھڑا ہوا. وہ کھڑا ہوا. کیسے کھڑا ہوا؟ اس سے پیچھے ہٹ کے اس نے اپنے آپ کو اس کے اس عمل سے, اس انتشاری ٹولے کے عمل سے دور کیا. انہوں نے کہا میں اس کا حصہ نہیں بنوں گا, میں اس کو انکار کرتا ہوں, میں اس عمل کی نفی کرتا ہوں, میں اس کی مذمت کرتا ہوں. اس نے اس عمل سے کراہت کی اور اس کا غیظ و غضب جب عوامی رد عمل دیکھا تو دوسرا جھوٹ اور پروپیگنڈا, فالس فلیگ آپریشن, ہم تو خود مظلوم ہیں. اس بات کی اجازت نہیں دی جا سکتی کہ اس عوام کو اتنا بیوقوف سمجھا جائے. جھوٹ پہ جھوٹ, فریب پہ فریب. اسی لیے میں نے شروع میں یہ کہا تھا کہ یہ 9 مئی کا مقدمہ افواج پاکستان کا میرے بھائی مقدمہ نہیں ہے, یہ عوام پاکستان کا مقدمہ ہے. یہ آپ کا مقدمہ ہے, ہم سب کا مقدمہ ہے. اگر 9 مئی کو کرنے والوں اور کروانے والوں کو قانون اور آئین کے مطابق سزا نہ دی گئی تو اس ملک میں کسی کی جان, مال, آبرو محفوظ نہیں ہوگی. ہمیں اپنے نظام پہ, جزا و سزا کے نظام پہ یقین قائم رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم 9 مئی کو کہ ملزمان کو قانون اور آئین کے مطابق سزا دیں اور جلد سے جلد دیں. جی السلام علیکم, میں وسیم عباسی وی نیوز سے. میرا یہ سوال ہے, ابھی آپ نے سوشل میڈیا کی بات کی یا ان کی بھی بات کی, تو سوشل میڈیا پہ پاکستان میں کوئی گزشتہ 3-4 ماہ سے پابندی ہے, خاص طور پہ جو ایکس ہے جو فارملی ٹویٹر تھا اس پہ بندش ہے, اور نوجوان نسل اپنے آپ کو آئین کے تحت ہی آرٹیکل 19 کے تحت ایکسپریس کرتی ہے, اور پاکستان کا مثبت امیج بھی اس سے اجاگر ہو سکتا ہے. ظاہر ہے فیک نیوز بھی ہوتی ہوگی اور پروپیگنڈا بھی, لیکن اس کو پازیٹیولی کاؤنٹر کیا جا سکتا ہے. تو ایکس کی بندش میں کہا یہ جاتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ یا فوج کا ہاتھ ہے, اس میں ان کی بھی کوئی انوالومنٹ ہے. دوسرا میرا یہ سوال اسی سے ریلیٹڈ ہے کہ آرٹیکل 19 کے حوالے سے بھی آرمی چیف نے کوئی بیان دیا تھا کہ جو کچھ لوگ ہیں جو ہمیں سرمن دیتے ہیں ان کو کوئی حق نہیں, کیونکہ وہ خود آئین کے آرٹیکل 19 کی وائلیشن کرتے ہیں. تو ان کا مخاطب کون لوگ تھے وہ؟ تھینک یو. دیکھیں, میڈیا اور سوشل میڈیا, مینلی سوشل میڈیا, اس کے اندر اداروں پہ کچھ مخصوص سیاسی حلقے اور کچھ سیگمنٹس سے ہیں تواتر کے ساتھ پاکستان کی افواج پہ اور دیگر اداروں پہ الزامات لگاتے ہیں. ان الزامات کے جواب میں جب یہ کہا جاتا ہے کوئی ثبوت دو تو وہ ثبوت دینے کی بجائے مزید اور الزام تراشی شروع کر دیتے ہیں. اگر ادارہ بھی جواب میں الزام تراشی شروع کر دے تو یہ تو ایک وشس سائیکل میں پوری سوسائٹی پڑ جائے گی. ہم ریشنلٹی پہ یقین رکھتے ہیں, ہم فیکٹس پہ اور حقائق پہ یقین رکھتے ہیں, اور ہمیں یہ یقین ہے کہ جو سچائی ہوتی ہے وہ جھوٹ پہ ہمیشہ غالب آئے گی, غالب ہوتی ہے. اگر آپ آئین کی بات کرتے ہیں جس کا آپ نے اپنے سوال میں بھی ذکر کیا, تو آرٹیکل 19 بلا شبہ آزادی ہے اظہار رائے کا, اس کا تحفظ یقینی بناتا ہے. لیکن یہی آرٹیکل 9 بڑے واضح طور پہ یہ کہتا ہے کہ آزادی اظہار رائے کے پیچھے چھپ کے پاکستان کی سالمیت, سیکیورٹی اور دفاع پر وار نہیں کیا جا سکتا. یہ آرٹیکل 9 یہ بھی واضح کہتا ہے کہ آزادی اظہار رائے کے پیچھے چھپ کے
دوست ممالک کے ساتھ جو تعلقات ہیں ان کو عذر نہیں پہنچایا جا سکتا. یہ بھی کہتا ہے کہ آزادی اظہار رائے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ قوم کی اخلاقیات تباہ کر دیں, آپ پبلک آرڈر اور امن و امان تباہ کر دیں, آپ اعلیٰ عدلیہ کے وقار کے منافی بات چیت کریں. تو جو آئین اور قانون پاکستان ہے وہ بڑا واضح ہے کہ وہ ریاست پاکستان کے خلاف پروپیگنڈے کی اور افواج پاکستان کے خلاف پروپیگنڈے کی اجازت نہیں دیتا. اور آئین تو چلیں, آئین بہت مقدم ہے, آئین سے بڑھ کے ہم سب کے لیے ہمارا دین ہے. کیا دین اسلام اس بات کی اجازت دیتا ہے؟ سورہ الحجرات میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے مومنو, اگر کوئی فاسق تمہارے پاس خبر لے کر آئے تو خوب تحقیق کر لیا کرو, مبادا کہ نادانی میں تم کسی قوم کو نقصان پہنچا دو اور تمہیں اپنے کیے پر ندامت اٹھانی پڑے. الحمدللہ ہم سب مسلمان ہیں, اللہ کا حکم کلیئر ہے, اور ہم نے افواج پاکستان کے ہر فرد نے تو آئین کی پاسداری کا حلف بھی اٹھایا ہے. ہم اس بات کی اجازت نہیں دے سکتے کہ آزادی اظہار رائے کے پیچھے چھپ کے ملک کی سالمیت کو, ملک کی سیکیورٹی کو داؤ پہ لگا دیا جائے, کہ فریڈم آف سپیچ کے پیچھے چھپ کے ملک کی تشخص, اخلاقیات اور یہاں پہ عدلیہ کے وقار کو داؤ پہ لگا دیا جائے. اس بات کی اجازت نہیں دی جا سکتی. ہم امید کرتے ہیں کہ جو مقننہ ہے, جس کا حق ہے قانون سازی کرنا, کہ یہ جو جھوٹ, پروپیگنڈے اور فیک نیوز کی یہ جو بازار گرم ہے, جس پہ الزام تراشیاں بلا ثبوت الزام تراشیاں صبح سے لے کے شام تک تواتر سے جاری ہیں, اس کے اوپر جو مقننہ ہے وہ ضروری قانون سازی کرے. ہم یہ امید کرتے ہیں. ہم یہ بھی امید کرتے ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ جو موجودہ قوانین ہیں اور جو نئے قوانین بننے ہیں ان پہ سختی سے عمل درآمد کرایا جائے, کیونکہ ہم یہ جانتے ہیں کہ اگر آج اس معاشرے میں سے نفرت, ہیجان, جھوٹ, پروپیگنڈا, اس کے خلاف ایکشن نہیں لیا گیا تو یہ اس معاشرے کی, جس معاشرے میں ہم رہتے ہیں, اس کی بنیادوں کو ہلا کے رکھ دے گا. ہم آپ کو, لیکن یہ آپ اطمینان, ہم اس بات پہ اطمینان کرتے ہیں کہ اگر آپ دیکھیں تو کچھ عرصے سے معاشرے میں کچھ استحکام آ رہا ہے. جو عدم اعتماد ہے وہ آہستہ آہستہ بتدریج کم ہو رہا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو پاکستان کے باشعور عوام ہیں ان کو یہ سمجھ آ رہا ہے کہ کون کیا کیسے جھوٹ بول رہا ہے اور کیوں بول رہا ہے, کہاں سے بولا جا رہا ہے, کیسے بلوایا جا رہا ہے, کس طرح پروپیگنڈے کیے جاتے ہیں, اور وہ پروپیگنڈے کس طرح کھل کے سامنے آتے ہیں. ہمارا ہتھیار, ہماری طاقت, جیسے میں نے پہلے عرض کی, وہ سچائی ہے, وہ حقائق ہیں, وہ متزلزل ہمارا ایمان ہے, ہمارا یقین ہے اس آئین پہ, اور ہمارا ایمان ہے اللہ کے احکامات کے اوپر. ہم اس کے ساتھ کھڑے ہیں اور کھڑے رہیں گے. جھوٹ اور فریب انشاءاللہ پاکستان کی عوام کی تائید کے ساتھ اور ان کے شعور کے ساتھ انشاءاللہ اس کو شکست ہوگی. آئی تھنک دس از ناٹ دی پراپر فورم جہاں پہ یہ فیصلہ ہوگا. اس کے جو فورم ہے کچھ اور ہے جہاں پہ یہ فیصلہ ہوگا. میں آئی ہیو گیون یو دی لارجر کانٹیکسٹ جس کے اندر سوشل میڈیا اور میڈیا کے اندر یہ فریب, پروپیگنڈا اور جھوٹ پھیلایا جا رہا ہے, کیوں پھیلایا جا رہا ہے, اور اس کے اثرات کیا ہو رہے ہیں, اینڈ وائی اٹ از اسینشیل دیٹ وی انڈیویجولی اینڈ کولیکٹیولی وی نیڈ ٹو اسٹینڈ اگینسٹ اٹ. یہ آپ کے انڈیویجول کے گھر سے لے کے اس معاشرے کی بنیادوں تک کو ہلا کے رکھ دے گا. اگر آپ کا ریاست پہ اعتماد کے اوپر وار ہونا شروع ہو جائے, اگر آپ ہر ایک کو شک کی نگاہ سے دیکھنا شروع ہو جائیں, اگر آپ دوست اور دشمن میں تمیز کرنا بند کر دیں, تو یہ آپ کا جو سوال ہے یہ بہت اس میں ایک چھوٹی چیز ہے کہ کیا کھلے گا, کیا بند ہوگا. وی ہیو اے بگر پرابلم. اور وہ متعلقہ جو ادارے ہیں جن کا یہ کام ہے, جو ریگولیٹرز ہیں اور جو حکومتی ادارے ہیں, ان کا یہ کام ہے.
अहमद मंसूर, स्पेशल कॉरेस्पोंडेंट 24 न्यूज़। सर, 9 मई के हवाले से आपने एक बहुत तफसीली दोबारा सारी चीज़ें सामने रखी जो था। इसी से रिलेटेड एक पहलू है जो मैं समझता हूं कि उसकी वजाहत भी ज़रूरी है, राय आनी चाहिए, क्योंकि वो भी फैलाई जा रही है। उस पर एक मौक़िफ़ जो है जो पीटीआई का, उनकी जो क़यादत है, बानी चेयरमैन, सब उसको मुसलसल वो लेके चल रहे हैं। जो 9 मई पे जो हमला हुआ या जो सारे वाक़यात हुए उस पे मुकदमात चल रहे हैं और उस पे बहुत कुछ हुआ और अभी भी हो रहा है। लेकिन 8 फरवरी भी आया और 8 फरवरी को सबने देखा कि पीटीआई को खैबर पख्तूनख्वा में एक क्लीन स्वीप विक्ट्री एक टाइप की मिली। उसको मरकज़ में और पंजाब में भरपूर उसको नुमाइंदगी मिली, अवाम ने उसको वोट दिया। इस बात को लेके जो बानी चेयरमैन है, पीटीआई के रहनुमा हैं, वो अब ये कह रहे हैं, मुसलसल ये बात बार बार कर रहे हैं कि दरअसल जो 8 फरवरी है वो 9 मई को के जो बयानिया है, जो सारी सूरत है, उसको उसने मुस्तरद किया है। यानी 8 फरवरी के बाद 9 मई ख़त्म शुद, कोई मुकदमात की हैसियत नहीं है। जो कुछ भी आप लोग कह रहे हैं, जो कुछ रियासत कह रही है, जो कुछ चीज़ें हैं, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। इस पर आप क्या कहेंगे? झूठ का एक मसला होता है कि एक झूठ को छुपाने के लिए कई झूठ बोले जाते हैं। ये प्रोपेगेंडा का होता है, एक के बाद एक के बाद एक। तो ये जो बयानिया बनाया जा रहा है कि 8 फरवरी में 9 मई गायब हो गया, गुम हो गया, जो भी आपने जिस तरह भी इसको बयान करें आप। लेट्स सी दी फैक्ट्स, क्योंकि मैंने आपको अभी पिछले सवाल में अर्ज़ की कि हमारे जो ताकत है, जो सच्चाई है, वो सच्चाई और फैक्ट्स है। 8 फरवरी को जो टर्नआउट था वो तकरीबन 47% था। तकरीबन 6.5 करोड़ या 65 मिलियन जो वोटर्स थे उस दिन उन्होंने वोट कास्ट किया। उसमें से ये जो मखसूस सियासी पार्टी, जो कि ये जिनके लीडर्स, मैं ये मुकम्मल नहीं कहता कि मुकम्मल पार्टी, उनके जो लीडर्स हैं, जो आपने जिक्र भी किया, वो ये बात करते हैं कि जी ये बयानिया उल्टा हो गया। उस पार्टी को पड़े 18.5 मिलियन वोट, जो कि कुल का बनता है 31%। तो 69-70% जो वोट पड़ा वो तो उस बयानिया को नहीं पड़ा। तो हम जमहूरियत में रहते हैं ना, अक्सरियत किधर है, वो तो उधर गया। और अगर मैं इसको आबादी के तनासब से देखूं, पाकिस्तानी कुल आबादी का ये 7.5% बनता है मेरे भाई। तो 92-93% जो आपकी आबादी है उसने तो उस बयानिया के साथ नहीं खड़ी हुई। और ये तो हम ये इसलिए कहें कि अगर ये अज्यूम करें कि जिसने उसको 18.5 मिलियन ने वोट डाला, उसने कहा कि 9 मई बिल्कुल ठीक हुआ था और बिल्कुल ये फौज पे हमला होना चाहिए था और बिल्कुल ये शहीदों की तस्दीक होनी चाहिए थी, हमारा यकीन है कि ऐसे नहीं है। हमें यकीन है कि इस अवाम, इस पाकिस्तान के शहरी अपनी फौज और इदारों के साथ खड़े हैं। ये एक और झूठ है कि जो उसके साथ है, जिसने उसको वोट दिया, वो फौज के खिलाफ है। ऐसे नहीं है मेरे भाई। तो ना इस बयानिए के पीछे नंबर्स हैं, ना इस बयानिए के पीछे सोच है। अगर आप देखें कि जिसने उधर वोट डाला उस कैंडिडेट को, उसके कैंडिडेट को, उस पार्टी के, क्या वो वोट फौज के खिलाफ और शहीदों के खिलाफ और इस मुल्क के दिफा करने वाले इदारों के खिलाफ था? क्या वह वोट 9 मई के जलाओ घेराव के हक में था? एब्सोल्युटली नॉट। और अगर आप इंडिपेंडेंट सर्वेस देख लें, करते रहते हैं लोग, और उसमें पूछा जाता है कि जी पाकिस्तान में सबसे बाएतमाद इदारा कौन सा है, किस इदारे पे सबसे ज़्यादा एतमाद है, कोई सर्वे उठा के देख लें तो नंबर 1 इदारा क्या होता है? पाक फौज। अभी सर्वे हुआ फरवरी में, इप्सोस का आई थिंक सर्वे था, 74% अवाम ने कहा जी सबसे ज़्यादा एतमाद हमारा फौज के ऊपर है। तो ये बयानिए गढ़े जाते हैं, ये बनाए जाते हैं। अनफॉर्चुनेटली ये एक ऐसी बयानियों, प्रोपेगेंडो और झूठ के अंदर पाला जा रहा है, लोगों को ये दिन भर चलाया जा रहा है। मैं ये रिक्वेस्ट करता हूं कि हकाइक को देखा जाए, इस मुल्क के असल मसाइल को देखा जाए। पॉलिटिकल रिटोरिक पे कोई मुल्क नहीं पल सकता और झूठ पे तो कुछ भी नहीं चल सकता। तो झूठे बयानिए जो उनसे बनते रहेंगे, बनाते रहेंगे। हम सच्चाई और हक के साथ खड़े हैं, खड़े रहेंगे, खड़े रहेंगे। जी, मेरा नाम एजाज़ अहमद है। मैं GNN न्यूज़ को रिप्रेजेंट करता हूँ
آپ نے کافی آج ماشاءاللہ کھل کے گفتگو کی، تو ہم نے بھی سوچا کہ کھل کے ایک سوال پوچھ لیں. پچھلے کچھ عرصے سے ایک اسی سیاسی پارٹی پی ٹی آئی کہہ لیں، سنی اتحاد کونسل کہہ لیں، یا وہ سیاسی ٹولہ کہہ لیں، اس کے وزیر اعلیٰ کھل کر ریاست کے آئینی عہدیداروں کو دھمکیاں دیتے ہیں. بانی چیئرمین جو ہیں وہ عسکری قیادت کو کھل کر دھمکیاں دیتے ہیں، اور بے شمار واقعات ہیں، جیل میں رہ کر آرٹیکلز باہر چھپ جاتے ہیں. لیکن کوئی اس کو کاؤنٹر نہیں کیا جا رہا. نمبر 1. نمبر 2 یہ ہے کہ اسی بنیاد پر یہ دعوے کیے جاتے ہیں کہ فلاں ڈیٹ کو رہائی ہو جائے گی، فلاں ڈیٹ کو رہائی ہو جائے گی، لیکن اور پھر یہ تاثر دیا جاتا ہے کہ ڈیل ہو گئی، اور عہدیداروں کے نام بھی بتائے جاتے ہیں کہ فلاں پہنچ گیا مذاکرات کے لیے. آپ آج کھل کر اگر یہ بتا سکیں ہمیں ان ایمبیگوس ٹرمز میں کہ کیا کوئی ڈیل ہو رہی ہے، کوئی ڈھیل ہے، اور اگر نہیں ہے تو کاؤنٹر کیوں نہیں کیا گیا؟ دیکھیں، بیفور آئی کم ٹو یور اسپیسیفک کویشچن ڈیل پہ، اگر آپ اجازت دیں تو پہلے میں یہ عرض کروں گا کہ جو پاکستان کی فوج ہے، یہ پاکستان کی فوج ایک قومی فوج ہے. اس کے اندر تمام مکتبہ فکر کے لوگ ہوتے ہیں، اس کے اندر تمام قومیت کے لوگ ہوتے ہیں، تمام نسل، رنگ اور مذاہب کے لوگ ہوتے ہیں. اس کی کسی قسم کی کوئی ذاتی طور پہ سیاسی سوچ نہیں ہوتی ہے. تاہم چونکہ وی آر اے پارلیمنٹری ڈیموکریٹک سسٹم، تو جو حکومت وقت ہوتی ہے وہ سیاسی ہوتی ہے اور سیاسی پارٹیز بناتی ہیں. تو ہر حکومت وقت کے ساتھ پاک آرمی کا، فوج کا ایک غیر سیاسی مگر آئینی اور قانونی تعلق ہوتا ہے. تو دس از امپورٹنٹ ٹو انڈرسٹینڈ. چونکہ ہم کسی ایک خاص سیاسی سوچ کی، جس طرح ہم ایک خاص قومیت کی پرچار نہیں کرتے، ہم ایک خاص مذہب کا پرچار یا خاص قومیت نسل کو آگے لے کے بڑھتے نہیں ہیں، اسی طرح ہم کسی ایک خاص سیاسی سوچ کو لے کے آگے نہیں بڑھتے. تو اس وجہ سے ہمارے لیے تمام سیاسی سوچیں، تمام سیاسی جماعتیں جو کہ عوام کی نمائندے ہیں اور سیاسی لیڈرز قابل احترام ہوتے ہیں. تاہم اگر کوئی سیاسی سوچ اور کوئی سیاسی لیڈر اور کوئی سیاسی ٹولہ اپنی فوج پہ حملہ آور ہو، عوام اور فوج کے درمیان نفرت اور خلیج پیدا کرے، اسی فوج کے جو قوم کی فوج ہے، اسی قوم کے شہیدوں کی تضحیک کرے، اور جیسے آپ نے کہا اسی قوم کی فوج کے بارے میں دھمکیاں دے، پروپیگنڈا کرے، تو اس سے کوئی بات چیت نہیں کرے گا. ایسے سیاسی انتشاری ٹولے کے لیے صرف ایک ہی راستہ ہے کہ وہ صدقے دل سے معافی مانگے قوم کے سامنے، اور یہ وعدہ کرے کہ وہ نفرت کی سیاست کو چھوڑ کے تعمیری سیاست میں حصہ لے گا. اور ویسے بھی جو بات چیت ہے وہ سیاسی پارٹیز کو آپس میں زیب دیتی ہے، اس میں فوج یا ادارے بالکل مناسب نہیں کہ بات چیت میں آئے. واضح طور پہ میں نے بتایا ہے، آئی تھنک بڑی کلیئرلی میں نے بتایا ہے کہ ایسی سیاسی انتشاری ٹولہ جو آپ کے سامنے جو کچھ کر رہا ہے اور کرواتا آ رہا ہے، اس کے ساتھ کوئی بات چیت نہیں ہو سکتی، ہم نہیں کر سکتے. ان کے لیے ایک ہی راستہ ہے، میں اگر آپ دوبارہ کہیں ریپیٹ کروں گا، کہ وہ صدقے دل سے معافی مانگے اس انتشار اور نفرت کی سیاست سے، اور پاکستان کی تعمیری سیاست میں حصہ لیں، پاکستان کو آگے بڑھنے میں حصہ لیں. جنرل صاحب، ممتاز بھٹی میں دن کو ریپرزینٹ کرتا ہوں. آپ نے کہا یہ ڈیفنس اور سیکیورٹی کے اوپر پریس کانفرنس تھی، لیکن ایک سیکیورٹی سے جڑا ہوا کویسچن ہے، وہ جنرل الیکشن 2024 جو ہوئے اس میں آئی ایم اسٹل ویٹنگ سیکیورٹی کو سوال، وہ بھی آپ الیکشنز کو سے لے کے فوج کا سیکیورٹی رول تھا اس میں باہر. الیکشن رزلٹ آئے، نتائج کے اوپر ایک سیاسی جماعت کی طرف سے یہ الزام آیا کہ میسو ریگنگ ہوئی ہے، اور پھر اس سے بڑھ کر یہ الزام آیا کہ میسو ریگنگ جو ہے وہ
اس میں اس کے پیچھے عسکری قیادت ہے. تو اس میں ظاہری بات ہے عسکری قیادت کے اجلاس بھی ہوئے. فوج کا جو موقف ہے فوجی قیادت کا وہ کیا ہے اس الزام کے جواب میں؟ دیکھیں، جنرل الیکشن 2024 8 فروری میں جو آرمی کا جو رول تھا دیٹ واز اونلی ایز پر دی مینڈیٹ گیون بائی دی الیکشن کمیشن آف پاکستان، اور وہ تھا ایک سیکیور انوائرمنٹ پرووائڈ کرنا. اور یہ جو سیکیور انوائرمنٹ تھی یہ فوج نے پرووائڈ کرنی تھی باقی قانون نافذ کرنے والے اداروں کے ساتھ مل کے. اور آرمی نے وہ سیکیور انوائرمنٹ اور باقی قانون نافذ کرنے والے اداروں نے وہ پرووائڈ کی. باوجود جو خطرات تھے، باوجود جو چیلنجز تھے، آپ نے ابھی بڑی تفصیل سے دیکھا کہ کس طرح پاکستان میں دہشت گردی کے واقعات جو ہو رہے ہیں اور جو اس کے خلاف جنگ لڑی جا رہی ہے ہر روز، کس طرح 100 سے زیادہ انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز قانون نافذ کرنے والے ادارے فوج کی لیڈ میں انجام دیتے ہیں. تو آرمی نے اس سیکیور انوائرمنٹ کی طرف ہمارا مینڈیٹ تھا، اس سے زیادہ ہمارا اس سیاسی عمل میں کوئی دخل نہیں تھا. افسوس کی بات یہ ہے کہ وہ یہ لارجر جو سوشل میڈیا پروپیگنڈا کی بات ہوئی، اس میں ایک تواتر سے چونکہ ایک زہریلا بیانیہ بنایا جاتا ہے، جھوٹ بولا جاتا ہے، اسی تواتر میں الیکشنز میں فوج کی سیاسی مداخلت کے بغیر ثبوت کے جھوٹے بیانیے کو آگے بڑھایا گیا. اس کو مذموم سیاسی مقاصد کے لیے اور کچھ میڈیا کے اور سوشل میڈیا کے عناصر نے بھی اس کو چلایا. ہمارا ان سے صرف ایک ہی سوال ہے جو میں نے کہا کہ وی ڈونٹ ورک ان دی فارم آف ایلیگیشنز اینڈ کاؤنٹر ایلیگیشن. ہم ان سے ایک ہی سوال کرتے ہیں اور تواتر سے کرتے ہیں کہ اگر اس کا کوئی ثبوت ہے ان الزامات کا تو جو متعلقہ آئینی اور قانونی ادارے ہیں ان کے آگے وہ رکھا جائے. کیونکہ یہ جو اس طرح کی بات چیت ہے، یہ جو آپ پرٹیکولرلی بات چیت کر رہے ہیں، اس کی اپرچونٹی کاسٹ یہ پوری قوم دے رہی ہے، ہم سب دے رہے ہیں. کیونکہ اس سے فرق یہ پڑتا ہے کہ جو ایکچوئل ایشوز ہیں پاکستان کے، چاہے وہ گڈ گورننس کے ہیں، چاہے وہ آپ کی معیشت کے ہیں، چاہے وہ سیکیورٹی کے ہیں، عوامی فلاح و بہبود کے ہیں، اور متعدد مسائل ہیں ہمارے، ساری توجہ، بات چیت، تبصرے، فکر، سوچ، ایفرٹ وہ ڈائیورٹ ہو جاتی ہے اس نیگیٹو ڈسکشن کی طرف، اس بے بنیاد الزامات کی طرف. تو میں یہی عرض کروں گا کہ پاکستان کی جمہوریت کو کسی چیز سے خطرہ نہیں ہے. اگر خطرہ ہے تو صرف ان غیر جمہوری رویوں سے. صدیق ساجد جی، ایک نیوز سے. جنرل صاحب، ابھی سوشل میڈیا کی بات کی اور ساتھ ہی آپ نے بات کی ملک کی ترقی کی اور SIFC کے کردار کی. تو اسی سوشل میڈیا پہ ایک بات کہی جاتی ہے کہ جو فوج کے مختلف فلاحی ادارے ہیں، AWT ہے، فوجی فاؤنڈیشن ہے، عسکری سیمرڈ، عسکری بینک اور متعدد جو ادارے ہیں، ان کے حوالے سے بڑی باتیں جو ہے وہ کی جاتی ہیں کہ کتنا ٹیکس دیتے ہیں، ان کی آمدنی کتنا ہے، ان کا بجٹ کتنا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ جو ڈیفنس کا جو بجٹ ہے وہ بھی ان اداروں کی طرف استعمال کیا جاتا ہے. تو اس کی ذرا وضاحت کر دیں کہ کیا یہ جو فوج کے فلاح و بہبود کے ادارے ہیں یہ ملکی اکانومی میں کتنا حصہ ڈالتے ہیں، اور جو ان کے اخراجات ہیں، ان کی آمدنی ہے، اس حوالے سے بتا دیں. دیکھیں، جو ہمارے آپ کے اس قوم کے جو شہداء ہیں، جو ہمارے افسران ہیں، جو ہمارے جوانان ہیں، جو ہمارے غازی ہیں، جو ہمارے وار وونڈیڈ ہیں، وہ اس قوم کا اثاثہ ہیں. ان کی جو فلاح و بہبود ہے اس کے لیے پاک فوج میں ایک مربوط نظام موجود ہے. اور یہ جو ادارے ہیں جس کا آپ نے ذکر کیا، فوجی فاؤنڈیشن وغیرہ، دے آر پارٹ آف دیٹ کوآرڈینیٹڈ کمپریہنسو سسٹم جو ان کی فلاح و بہبود کے لیے قائم کیا گیا ہے. امپورٹنٹ ٹو انڈرسٹینڈ از کہ دس از ناٹ یونیک ٹو پاکستان. یہ جتنی جدید افواج ہوتی ہیں ان میں جو ان کے ویٹرنز ہوتے ہیں، جو ان کے مارٹرز ہوتے ہیں، جو ان کے وار وونڈیڈ ہوتے ہیں، ان کی فلاح و بہبود کے لیے، اور ریٹائرڈ فوجی افسران جب ریٹائر ہوتے ہیں ان کی فلاح و بہبود کے لیے اس طرح کے متعدد ویلفیئر آرگنائزیشنز، اسٹیبلشمنٹس موجود ہوتی ہیں.
فرق صرف یہ ہے باقی ممالک میں اور ہم سے کہ باقی ممالک میں ان اداروں کو ستائش سے دیکھا جاتا ہے, ان کی تعریف کی جاتی ہے, ان کی ویلیو کو سمجھا جاتا ہے, اور یہاں پہ جس انفارچونیٹ ٹاکسک انوائرمنٹ میں ہمارا میڈیا اور سوشل میڈیا جا چکا ہے, اس کے اندر اس پہ پروپیگنڈا اور جھوٹ کھیلا جاتا ہے. دیٹ از دی اونلی ڈفرینس. نو لیٹس کم اگین ٹو دی فیکٹس. میں نے آپ سے پہلے عرض کی کہ ہمیں فیکٹس میں بات کرنی چاہیے. سال 2022-23 یہ فائنینشیل ایئر جو پچھلا ہے, اس میں ڈائریکٹلی پاکستان آرمی نے 100 ارب روپیہ ٹیکسز اور ڈیوٹیز کی مد میں جمع کرائے. یہ جو ادارے جن کا آپ ذکر کر رہے ہیں, جو ذیلی ادارے ہیں پاک فوج کے, انہوں نے 260 ارب روپے قومی خزانے میں ٹیکسز اور ڈیوٹیز کی مد میں جمع کرائے. تو کل ملا کے ہو گئے 360 ارب صرف ٹیکسز ڈیوٹیز میں جمع کرائے. یہ جو 260 ان اداروں نے جمع کرایا, اس میں فوجی فاؤنڈیشن نے 223 ارب جمع کرایا. ڈی ایچ ایز ان پہ بڑا سوال ہوتا ہے, انہوں نے بھی 23 ارب روپے قومی خزانے میں ٹیکسز میں جمع کرائے. این ایل سی نے قریباً 3.5 ارب, آرمی ویلفیئر ٹرسٹ نے قریباً 3 ارب, اور کل ملا کے 260 باقی چیزوں کو شامل کر کے, اور فوج کا اور ان کا حصہ بن گیا 360 ارب روپے. یہ ہے فیکٹ. فیکٹ یہ ہے کہ یہ جو فلاحی ادارے ہیں جو ویلفیئر آف دی جو شہداء اور ان کے لیے قائم ہے, وہ آگے میں آپ کو ان کی ڈیٹیل بھی سمجھا دیتا ہوں کیسے کیا جاتا ہے. ان پہ سرکاری خزانے سے کتنا پیسہ خرچ ہوا؟ 0, 1 روپیہ بھی نہیں. تو یہ کئی 100 ارب سرکار کے خزانے میں ٹیکسز ڈیوٹیز میں جمع کرا رہے ہیں, سرکار کا ان پہ کوئی پیسہ نہیں لگ رہا. لیکن اس پیسے کو سائڈ پہ کر دیں آپ. جو ان کائنڈ جو یہ سروس پرووائڈ کر رہے ہیں, جو یہ سہولت اور خدمات دے رہے ہیں پاکستانی عوام کو, اس کی بھی قیمت اس کی قیمت نہیں آپ لگا سکتے. چاہے وہ سیکیورٹی کی شکل میں ہو, چاہے وہ یونیورسٹیز, کالجز اور سکولز ہیں پورے پاکستان میں جہاں پہ معیاری نظام تعلیم دیا جا رہا ہے, چاہے وہ سی ایم ایچز ہیں, فوجی فاؤنڈیشن کے ہاسپٹلز ہیں, چاہے وہ دور افتادہ مقامات میں, شمالی علاقہ جات میں, بلوچستان میں, انٹیریئر سندھ میں, کے پی کے اندر میڈیکل کیمپ لگائے جاتے ہیں. لوگوں کو ڈور سٹیپس پہ, غریب لوگوں کو آپ صحت کی فیسلٹیز پرووائڈ کرتے ہیں. انسانوں کے لیے کیا, یہ فوج تو ویٹرنری کیمپس بھی لگاتی ہے. کیا آپ ان کی قیمت لگا سکتے ہیں؟ کیا آپ اس کی قیمت لگا سکتے ہیں کہ جو ہمارے شہید ہیں, جو ہمارے وار وونڈڈ ہیں, ان کے بچوں کو, جو آپ کے جوانان اور افسران ہیں, ان کی جو فلاح و بہبود پہ جو پیسہ لگتا ہے, جو فیسلٹیز پرووائڈ کی جاتی ہیں, اگر یہ ادارے نہ کریں تو وہ ریاست پاکستان کی, آپ کی اور ہماری ذمہ داری نہیں ہے کسی بھی ترقی یافتہ مہذب ملک کے لیے. وہ جو این ایل سی جو انٹر کنیکٹیوٹی پرووائڈ کر رہی ہے, آپ نے حال ہی میں سنا ہوگا کہ افغانستان کے تھرو بھی افغانستان کو بائی پاس کر کے کتنی سینٹرل ایشیا ریپبلک کے لیے راستے کھولیں, جو بلینز آف ڈالرز کی ٹریڈ اس کی وجہ سے پاسبل ہو رہی ہے. اس کی آپ قیمت لگا سکتے ہیں؟ جو ایف ڈبلیو اور دیگر جو ادارے دور افتادہ مقامات پہ جہاں پہ سیکیورٹی تھریٹ ہے, جہاں بزنس رسک نہیں بہت زیادہ ہے, وہاں پہ جا کے روڈیں بناتے ہیں, ٹنلز بناتے ہیں, برجز بناتے ہیں, اس کی آپ قیمت لگا سکتے ہیں؟ جو زراعت میں, جو آئی ٹی کے اندر, جو منرل ڈیولپمنٹ میں پاک فوج اور اس کے ادارے کام کر رہے ہیں, اس کی آپ قیمت لگا سکتے ہیں؟ نہیں لگا سکتے آپ اس کی قیمت. تو یہ پروپیگنڈا جو سا ہے, اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اور پھر یہ جو ادارے ہیں, لیٹ سی ہو ورکس ان دم. اس میں کثیر تعداد, لاکھوں کی تعداد میں سولین بھائی ہمارے کام کر رہے ہیں. فوجی فاؤنڈیشن کو دیکھ لیں, دیر از ناٹ اے سنگل یونیفارمڈ آرمی پرسنل ان فوجی فاؤنڈیشن. کثیر تعداد جو ہے وہ سولینز کی ہے, اور باقی ماندہ کچھ ریٹائرڈ جے سی اوز ہیں, سردار صاحبان, سولجرز اور افسران ہیں. حاضر سروس فوجی تو ان اداروں میں آٹے میں نمک کے برابر ہیں. یہ ہیں فیکٹس. اور آئرنیکلی اگر آپ دیکھیں تو جو لوگ بڑھ چڑھ کے تنقید کرتے ہیں, اگر آپ کھل کے ان سے گپ مارے علیحدہ میں, تو وہ انہی ڈی ایچ ایز میں رہنا پسند بھی کریں گے, انہی سی ایم ایچ ایز میں جا کے علاج کرانا ہی پسند کریں گے, کیونکہ کوالٹی لیونگ
क्वालिटी मेडिकल सर्विसेज, उनके अपने बच्चों को इन्हीं के यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस में पढ़ाना ही पसंद करेंगे। तो हमें अपने अंदर से ये मुनाफकत ख़त्म करनी होगी। हमें सच को सच और झूठ को झूठ कहने की आदत अपनानी पड़ेगी। जी, रन आउट ऑफ कार्ड्स जितने आप क्वेश्चंस कर रहे हैं। लईकुर रहमान एयरवे टीवी से सर। सवाल मेरा बेसिकली SIFC से मुतलका है। 1 साल हो गया ये प्लेटफॉर्म बने हुए, बहुत सी कॉन्फ्रेंसें हुई हैं, बहुत सारे प्लेटफॉर्म पे विजिट्स भी आए हैं, लेकिन कोई अमली पेशरफ्त नज़र नहीं आ रही ग्राउंड के ऊपर अगर देखा जाए। और एक तासुर ये बढ़ रहा है कि फ़ौज शायद मईशत में इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए अपना अमल दखल बढ़ाना चाह रही है। थोड़ा सा इस पर राय दीजिएगा। देखें, ये जो SIFC में और जो मईशत के बाकी जो शोबे हैं, इसमें जो फ़ौज का रोल है वो सहूलतकारी का है, एज़ पर दी मंशा जो है हुकूमत की मंशा के मुताबिक। ठीक, और वो इसलिए क्योंकि हुकूमत चाहती है कि जो फ़ौज की एडमिनिस्ट्रेटिव, इंतज़ामी और टेक्निकल जो कॉम्पिटेंसीज़ हैं, उनको अगर इफ़ दे कैन बी यूज़ कि जो पाकिस्तान की इकॉनमी जिस हालात में उसको बेहतर करने के लिए, तो उस मंशा के मुताबिक हमारा जो रोल है वो फैसिलिटेटिव रोल है, कोऑर्डिनेटेड रोल है। और जो आपने बात की, हमारा जो मकसद है वो जो डिपार्टमेंट्स हैं, जो अथॉरिटीज़ हैं जो कि इन मामलात से डील करती हैं, उनकी मदद करना है, ना कि उनकी जगह लेना। हमारा एब्सोल्युटली कोई ऐसा ना रोल है, ना इंटरेस्ट है कि हम किसी महकमे की या किसी की जगह लें। और अगर आप देखें तो क्या ये दोबारा मैं ये पूछूंगा, क्या जिस तरह लास्ट टाइम वो मैंने फौजी फाउंडेशन में कहा कि क्या ये यूनिक है? नो, इट इज़ नॉट यूनिक टू पाकिस्तान। दुनिया भर में हुकूमतें जहाँ ज़रूरत पड़ती है, जहाँ समझती हैं, अपनी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़, अपनी अफवाज की अगर कोई कॉम्पिटेंसीज़ हैं जो इकॉनमी को कंट्रीब्यूट कर सकती हैं, उन्हें इस्तेमाल करती हैं। क्या ये पहली बार हुआ है पाकिस्तान में? नहीं, ऐसे नहीं है। पाकिस्तान में पहले भी होता रहा है। कई हुकूमतों ने फ़ौज को मुख्तलिफ मुआशी प्रोजेक्ट्स में जो कि आवाम की मईशत को और आवाम की जनरल वेलबींग को और प्रॉस्पेरिटी को कंट्रीब्यूट करते हैं, उनको इस्तेमाल करती रही है। दोबारा फ़र्क यही है कि वी लिव इन सच ए टॉक्सिक मीडिया एनवायरनमेंट जहाँ पे झूठ और प्रोपेगेंडा इतना बढ़ गया है कि उसके बारे में तरह तरह की बातचीत की जाती है कि जैसे फ़ौज टेक ओवर करना चाहती है, अपनी गवर्नेंस में रोल बढ़ाना चाहती है। एब्सोल्युटली नॉट। हमें तो इससे चाहिए कि जिस तरह की हमारी मईशत है कि इस तरह की लाहसल बहस में पढ़ने की बजाय मिलजुल कर आगे बढ़ें। देखिए, अगर एक इदारा है, सवाल मैं आपसे ही करता हूँ, अगर एक इदारा है उसके पास पाक फ़ौज है और पाक फ़ौज के पास कोई इस तरह की सलाहियत, काबिलियत और अहलियत है जो कि कंट्रीब्यूट कर सकती है आज पाकिस्तान की इस इकॉनमी और हुकूमत चाहती है, तो वाई आर्मी शुड नॉट डू इट। आम फहम ज़बान में अगर मैं कहूँ तो ये ऐसे है कि आपके घर में अगर आग लगी हो तो आप उससे ये तो नहीं कहेंगे कि तुम आग बुझाने क्यों आए हो। हाँ, वो ज़रूर कहेगा जिसने आग लगाई है, उसको ये प्रॉब्लम ज़रूर होगा। वो कहेगा हाँ तुम क्यों आए हो आग बुझाने के लिए, मैंने तो आग लगाई थी। तो इस वक्त जो सवाल है वो हम तुम का नहीं है, इसका सवाल पाकिस्तान का है। हम सब जो फ़ौजी हैं, यूनिफॉर्म जिन्होंने पहना हुआ है, हम फ़ौजी होने से पहले पाकिस्तान के शहरी भी हैं। तो दैट्स आवर रोल इन दी SIFC। जनरल साहब, खालिद महमूदी एक्सप्रेस टीवी से। जनरल साहब, थोड़ा सा क्वेश्चन हट के है मौजू से। कोर कमांडर मंगला थे एमन बलाल साहब, जनरल एमन बलाल साहब, उनकी बरतरफी हुई, उनको इस्तीफ़ा दिया गया, मजबूर किया गया, और एक सोशल मीडिया पर ट्रेंड चला था कि उनका तल्लक एक सियासी जमात से था जिसकी बुनियाद पर उनको उस ओहदे से हटाया गया। क्या आप बताना, वजाहत करेंगे इस बारे में कि क्या उन्होंने इस्तीफ़ा दिया, उनको बरतरफ किया गया, क्या हुआ, इसकी हकीकत क्या थी? देखिए, पाक फ़ौज में ख़ुद एहतसाबी का एक सख्त, कड़ा मगर शफाफ अमल है, एक ख़ुदकार अमल है जो हर वक्त जारी रहता है। ठीक, आप
ابھی ایک پرٹیکولر سوال کر رہے ہیں کیونکہ سینئر آفسر تھے اور وہ نالج میں ہے. اس فوج میں ہر وقت یہ خود کار جو نظام ہے خود احتسابی کا یہ سب بھی چل رہا ہے اور چلتا رہتا. کوئی بھی قواعد و ضوابط کی خلاف ورزی ہو, کسی قسم کی کوئی کرپشن ہو, کسی قسم کا بیڈ ملٹری آرڈر اور ڈسپلن ہو, تو یہ احتساب کا نظام ایکشن میں آتا ہے اور اس کے اندر کسی قسم کی تفریق نہیں کی جاتی. بلکہ اگر زیادہ سینئر رینک ہو اور ہائر رینک ہو تو یہ جو ہمارا اکاؤنٹیبلٹی پروسیس ہے اٹ کمز ایون مور ہارڈر بیکاز اٹ از ایکسپیکٹڈ کہ جو لوگ سینئر ہیں ان کو زیادہ سمجھ اور عقل اور زیادہ ذمہ داری ہے. جو جونیئر رینک میں بچے ہیں, جو جونیئر آفسرز ہیں, ان کو تو آپ کچھ مارجن دے سکتے ہیں لیکن سینئر رینک پہ ایسے نہیں ہوتا. تو میں آپ کو یہی بتانا چاہ رہا ہوں کہ وی ہیو اے ویری روبسٹ انٹرنل اکاؤنٹیبلٹی سسٹم وچ از ورکنگ آل دا ٹائم ان ڈفرنٹ ڈومینز. وہ کام کر رہا ہوتا ہے. اگر آپ نے دیکھا ہو ابھی ہم 9 مئی کی بات کر رہے ہیں اور میں نے آپ سے یہ کہا کہ یہ سمجھنے سے قاصر ہے کہ 9 مئی میں جو لوگ کرنے والے اور کروانے والے تھے کیوں ان کی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہو رہی, لیکن جو فوج نے تو اپنا اکاؤنٹیبلٹی پروسیس تو بڑی سپیڈ سے مکمل کر لیا تھا. تو وی آر ویری پراؤڈ آف آر اکاؤنٹیبلٹی سسٹم اینڈ وی ہیو اٹ فرملی آن روٹیڈ. صرف اور صرف امپورٹنٹ پوائنٹ ٹو نوٹ آلسو از دس کہ ہمارا جو اکاؤنٹیبلٹی سسٹم ہے یہ الزامات پہ کام نہیں کرتا, یہ حقائق پہ کام کرتا ہے. شفاف, میں نے کہا نا شفاف طریقے سے کام کرتا ہے. دیٹس واٹ آئی ووڈ لائک ٹو سی آن دس. سر جاوید بلوچ, بیورو چیف نیو ٹی وی سے. سر میرا کویشچن, پہلے آپ نے بات کی نظام انصاف کی اور ابھی بات ہوئی انٹرنل اکاؤنٹیبلٹی کی. سر اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 جج صاحبان کا جو معاملہ چل رہا ہے, سپریم کورٹ آف پاکستان میں بھی آج اس کی ہیئرنگ بھی تھی. انہوں نے خط لکھا, مختلف قسم کے الزامات لگائے, مختلف قسم کے اس میں پاک فوج کے ادارے بھی ہیں, پاک فوج پر جو ہے بات چیت کی گئی. سر بتائیے گا کہ کیا اس معاملے کی پاک فوج کے اندر بھی کوئی انکوائری ہو رہی ہے؟ تھینک یو. دیکھیں یہ جو معاملہ ہے یہ اعلیٰ عدلیہ کے پاس اس زیر بحث ہے. اٹ از سب جوڈس, سو آئی ووڈ ناٹ لائک ٹو کمنٹ آن اٹ. تاہم اس سے ہٹ کے میں پہلے بھی بات کی ہے, میں دوبارہ یہ کہوں گا کہ بغیر ثبوت کے الزامات لگانا کوئی مناسب بات نہیں ہوتی. اور یہ کہ ہم ہمیشہ یہ ریکویسٹ کرتے ہیں کہ افواج پاکستان کو سیاسی معاملات میں الجھانے سے کسی کو فائدہ حاصل نہیں ہوتا, نان پروڈکٹیو. تھینک یو جنرل صاحب. یہ بڑے عرصے سے یہ پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے کہ پاکستان نے بلوچستان اور کے پی میں اپنے فوجی اڈے جو ہیں وہ امریکہ کے حوالے کر دیے ہیں یا کیے جا رہے ہیں. اس حوالے سے معاہدہ طے پا گیا اور ان اڈوں کے پاکستان میں کسی کو نہ کوئی اڈے دیے گئے ہیں نہ دیے جائیں گے. جی پیریڈ. تھینک یو سو مچ. یہ تو ایک مذاق خیز بات ہے جو آپ نے خود ہی پروپیگنڈا کہا. دس از اے پروپیگنڈا. سر محمد عمران, ہیڈ آف ڈیفنس ڈیسک, سنو نیوز. سر ابھی آپ نے اکاؤنٹیبلٹی کی بات کی, انٹرنل اکاؤنٹیبلٹی کی ایک پروسیس ہے جو چلتا رہتا ہے. ایک انکوائری اور انیشیٹ کی گئی تھی, وہ سابق ڈی جی ISI جنرل فیض کے خلاف, اور ایک جو ہاؤسنگ سوسائٹی تھی ان کے اس سارے معاملے کے اوپر. تو سر ذرا اس کا جو اب تک کا سٹیٹس ہے اس انکوائری کا وہ ذرا کائنڈلی شیئر کر دیں. دیکھیں میں نے آپ کو جیسے پہلے عرض کیا کہ ہمارا ایک سخت, کڑا اور شفاف اکاؤنٹیبلٹی پروسیس ہے وچ از آل دا ٹائم ان پلیس. یہ جو پرٹیکولر اکاؤنٹیبلٹی, یہ جو آپ نے انکوائری کی بات کی, سپریم کورٹ کے احکامات میں وزارت دفاع کی ہدایات کے مطابق سینئر لیول پہ ایک 2 اسٹار جنرل جو ہے اس انکوائری کر رہے ہیں. اور اس کا مقصد یہ ہے کہ الزامات تو ایک طرف ہوتے ہیں کہ اس کے حقائق تک پہنچنا ہے, اس کے محرکات اور حقائق تک پہنچنا ہے, ٹو برنگ آؤٹ دی فیکٹس, اور اس پہ سفارشات مرتب ہوں گی. اینڈ دیٹس ہاؤ وی آپریٹ ان آل انکوائریز بیسڈ آن فیکٹس, ناٹ ایلیگیشنس. سر میرا نام جاوید سومرو ہے, بیورو چیف ہوں ہم نیوز میں. سر تقریباً تو یہاں پر سوالات آپ سے ہوئے 9 مئی کے حوالے سے اور دیگر, لیکن جو میرا اسپیسیفک کوشچن ہے وہ آپ کی آج کی بریفنگ سے متعلق ہے, جس میں آپ نے یہ واضح طور پر کہا کہ سرحد پار سے جو دہشت گردی ہوتی ہے
اس کی وجہ سے جتنا نقصان پاکستان کو ہوتا ہے وہ ہم سب کو پتہ ہے. لیکن اس کا ایک اور بھی پہلو ہے, وہ یہ ہے کہ جو افغان ٹرانزٹ ٹریڈ ہے اس تمام صورتحال کے باوجود بھی جاری ہے. اس پر آپ کیا کہیں گے, کیا اس کو ریوزٹ نہیں ہونا چاہیے؟ جی ٹھیک. دیکھیں جی, افغانستان کے ساتھ جو تجارت ہے یا افغان ٹرانزٹ ٹریڈ جو ان سے ہے, پاکستان نے کبھی بھی, اگر آپ نے دیکھا ہو, کہ اس کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال نہیں کیا. طورخم پہ, چمن پہ یا کسی اور کراسنگ پہ اگر کبھی کوئی ٹیمپرری طور پہ بندش ہوتی ہے تو اس کی کوئی سیکورٹی ریزن ہوتی ہے یا اس علاقے میں, لوکل علاقے میں اگر کوئی کشیدگی کی ہوتی ہے, تو پاکستان ٹریڈ کو کبھی بھی سیاسی مقاصد کے لیے یا ایز اے لیوریج ان دیٹ کانٹیکسٹ استعمال نہیں کرتا. لیکن جو تجارت ہے اس کے تو پاکستان حق میں ہے, لیکن غیر قانونی تجارت کے حق میں نہیں. اگر اس تجارت کی آڑ میں سمگلنگ ہو, اس کی آڑ میں منشیات منگوائی جا رہی ہوں, اسلحہ منگوایا جا رہا ہو, غیر قانونی تارکین وطن وہاں سے آ رہے ہوں, دہشت گرد اس کے اندر آ رہے ہوں, اس کی قطعاً اجازت نہیں دی جا سکتی. کیونکہ ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ جو انلیگل اسپیکٹرم ہے, جو غیر قانونی سرگرمیاں ہیں, ان کے سائے تلے ہی کرمنالٹی پلتی ہے, اسی کے نیچے دہشت گردی بھی پلتی ہے. تو ان کا ایک بڑا کلوز نیکسس ہے. تو بالکل ٹریڈ کو آپ سیاسی طور پہ, سیاسی لیوریج پہ نہیں استعمال کرتا پاکستان, اور نہ کرے گا. لیکن غیر قانونی اسمگلنگ, انلیگل اسپیکٹرم کے لیے کسی قسم کی اجازت نہیں ہے. اور اس پہ جو ہمارا یہ جو افغان ٹرانزٹ ٹریڈ ہے اور جو افغانستان تجارت ہے, وہ باقی بھی اسی اصول سے ہم وی آر گورنڈ کہ جو پاکستان اور پاکستانی کی ویل بینگ ہے, دیٹ از سپریم, ایوری تھنگ ایلس از سیکنڈری. سر, سردار حمید فرام نیوز ون ٹیلی ویژن. سر, میرا کوشچن سر یہ ہے کہ برادر اسلامی ملک سعودی عرب کے ساتھ پاکستان میں کے جو تعلقات ہیں وہ ایک آئیڈیل سچویشن میں آگے بڑھ رہے ہیں, اور اگر ماضی قریب میں بھی بات کریں تو کافی کوششیں کی گئی, ملٹری لیڈرشپ بھی آن بورڈ ہے کہ تعلقات بہتر ہوں. لیکن ایسے میں ایک پولیٹیکل پارٹی جو ہے وہ مسلسل اس طرح کی بیان بازی کر رہی ہے, خاص طور پر رجیم چینج کا الزام جو ہے اسی برادر ملک کے اوپر عائد کر رہی ہے. اس پہ کیا کمنٹس ہیں؟ لیکن پہلے تو میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ سعودی عرب کے ساتھ پاکستان کے بڑے دیرینہ, برادرانہ, محبت اور احترام والا رشتہ ہے. اور رائل ہائنس شہزادہ خالد بن سلمان جو سے ہیں, وہ 23 مارچ کی جو پریڈ تھی اس میں گیسٹ آف آنر کے بھی تشریف لائے, جو ہمارے لیے بڑے فخر کی اور عزت کی بات ہے. وزیر خارجہ جو ہیں اپنی ہائی رکنی کمیٹی کے ساتھ, ڈیلیگیشن کے ساتھ آئے. سعودی ایک ہائی بزنس ڈیلیگیشن ابھی آیا ہوا تھا پاکستان, وزیر اعظم پاکستان دورہ ہوا, آرمی چیف کا دورہ ہوا. تو یہ تمام جو دورے ہیں, یہ روابط جو ان سے ہیں, یہ ان دیرینہ محبت اور احترام کے رشتوں کو مزید سولیڈیفائی کرتے ہیں. اور سعودی عرب اس وقت جو پاکستان کی معیشت ہے, اس دور میں, اس ٹائم میں جو اس میں انویسٹمنٹ کر رہا ہے, جو دلچسپی لے رہا ہے, جو مدد کر رہا ہے, اس کے اوپر آپ نے وزارت خارجہ کو, حکومت پاکستان کو, وزیر اعظم کو متعدد بار سن لیا ہوگا کہ اس کے پاکستان اس کے اوپر مشکور بھی ہے, پاکستان اس کو انڈرسٹینڈ بھی کرتا ہے. اور دفاعی طور پہ بھی ہمارے سعودی عرب کے ساتھ بڑے گہرے اور پرانے روابط ہیں, سیکیورٹی ڈومین میں بھی, اور یہ مزید مضبوط ہو رہے ہیں. جہاں آپ نے یہ پرٹیکولر سوال کیا, یہ بہت افسوسناک ہے. میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے ذکر کیا تھا کہ پاکستان کا جو آئین ہے اس کا آرٹیکل 19 بھی اس بات کی قطعاً اجازت نہیں دیتا کہ آپ فریڈم آف سپیچ کے پیچھے, اپنی اظہار رائے کے پیچھے چھپ کے دوستانہ ممالک کے تعلقات کو ڈیمیج کریں. تو یہ ایبسولوٹلی غلط ہے. لیکن اس کے آپ کو کانٹیکسٹ کو اگر سمجھیں تو یہ وہ مذموم سیاسی سوچ ہے جس کا میں ذکر کر رہا ہوں کہ ہم نہیں تو کچھ نہیں. یہ وہی سوچ ہے جو چاہتی نہیں کہ پاکستان معاشی طور پہ اپنے پیروں پہ کھڑا ہو. یہی جو سیاسی سوچ ہے, کیا انہوں نے آپ سب کے سامنے IMF کو لکھا نہیں کہ پاکستان کی جو امداد ہے اس کو مشروط کیا جائے؟
وہ نہ دی جائے تاکہ پاکستان دیوالیہ ہو جائے؟ کیا انہوں نے IMF کی بلڈنگ کے سامنے مظاہرے نہیں کیے؟ دنیا بھر نے نہیں دیکھے؟ کیا انہوں نے امریکہ میں لابنگ فرم رکھ کے امریکن سیاست پہ اثر انداز ہونے کی کوشش نہیں کی پاکستان پہ پابندیاں لگائی جائیں؟ تو جب وہ آپ کے دوست برادر ممالک کو، اور وہ بھی سعودی عرب جیسا ملک جس کے ساتھ میں نے کہا ہمارا ایک باقی رشتوں کے علاوہ ایک محبت، احترام کا، ایک مذہب سے جڑا ہوا، ایک جذباتی لگا ہوا ہے اس ملک کے ساتھ ہمارا، اس طرح کی بات چیت کریں تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ان کے لیے کوئی حد نہیں رہی. وہ اس ملک کی کسی وجہ سے یہ چاہتے ہیں کہ یہ ملک معاشی طور پہ ہر لحاظ سے نیچے جائے، اور اس کے لیے کچھ کرنے کو اور کچھ بھی کہنے کو تیار ہے. افسوسناک، انتہائی افسوسناک. میرا آپ سے سوال ہے کہ گزشتہ 1.5 سال سے، خاص طور پہ جب سے طالبان افغانستان میں آئے ہیں، ہم نے دیکھا کہ پاکستان میں ٹیررزم بہت زیادہ بڑھا ہے. خاص طور پر آپ نے ذکر کیا بشام کے حملے کا کہ وہاں پر جو حملہ آور تھا وہ بھی افغانی تھا، جو گاڑی آئی وہ بھی افغانی تھی. تو یہ جو ہمارا بارڈر مینجمنٹ کا سسٹم ہے، جس میں ہم نے بہت لمبی چوڑی فینسنگ کی ہے، ہم نے فورٹس بنائے ہیں، ہم نے پوسٹ بنائی ہیں، تو اور آپ بتا رہے ہیں کہ جو بارڈر کراسنگ کا سسٹم ہے اس کو بھی ریگولرائز کیا گیا ہے. تو یہ سارا سسٹم جو ہے کیا کام نہیں کر رہا؟ اس میں فلاز ہیں یا ہمارا سسٹم جو ہے کچھ ابھی اس کو مزید اپ گریڈ ہونا ہے؟ تو جو بارڈر مینجمنٹ کا سسٹم ہے، جو فینسنگ ہے، یہ ٹیررسٹ کو، انفلٹریشن کو کیوں نہیں روکنے پا رہی؟ اور دوسرا آپ نے بات کی تھی 9 مئی کے کانٹیکس کے اندر کہ جو ایک مخصوص سیاسی ٹولہ ہے اس کو شے ملتی گئی، پارلیمنٹ پہ حملہ ہوا، سپریم کورٹ پہ حملہ ہوا، PTV پہ حملہ ہوا، اور پھر ہوتے ہوتے 9 مئی ہو گیا. آپ نے شے دینے کا ذکر کیا، تو اگر جوڈیشل کمیشن بنتا ہے تو آپ آئیڈینٹیفائی کریں گے کہ وہ شے دینے والے کون تھے، اور شے دینے والوں کو بھی کیا سزا ہونی چاہیے؟ تھینک یو. لیٹ می فرسٹ کم ٹو دی افغان، جو آپ نے بات کی بارڈر پہ ٹیررزم کیوں بڑھ رہی ہے. دیکھیں، پاکستان اور افغانستان کی جو سرحد ہے یہ 2611 کلومیٹر پہ محیط ہے. یہ بڑی ایک دشوار گزار ٹیرین ہے، اور ملٹیپل بالاند و بالا پہاڑ بھی ہیں، نالے بھی ہیں، گارجز بھی ہیں، اس کے اندر میدان بھی ہیں. اور اس کے اوپر حکومت پاکستان نے، افواج پاکستان نے بڑی یہ قابل ستائش ہے کہ اپنے وسائل سے اس کے اوپر باڑ لگائی، اور اس پہ ابھی ایک جو قلعے جو میں نے آپ کو اپڈیٹ دیا وہ بھی مناسب فاصلوں پہ موجود ہیں. اور اس کی جو ڈویڈنڈز ہیں وہ یقیناً لیے جا رہے ہیں، بیکاز دیٹ ہیلپس ٹو کنٹرول دی موومنٹ آلسو. آپ کو میں نے جس طرح بتایا کہ کچھ عرصہ پہلے افغان جو ٹیررسٹ آئے تو جب وہ باڑ کو کاٹ رہے تھے تو دے ور انگیجڈ، اور وہ وہاں پہ دہشت گرد جو سے ساتھ جو سے وہ ادھر ہی انگیج ہوئے اور مارے گئے، بیکاز وہ ایک بیریئر بن جاتا ہے. پرابلم یہ ہے کہ افغانستان کی طرف سے، جیسے آپ نے خود بھی کہا کہ جب سے انخلا ہوا ہے نیٹو فورسز کا، وہاں پہ جو TTP کو فیسیلیٹیشن ہے، ٹیررزم فیسیلیٹیشن ہے، بڑھتی جا رہی ہے. تو دیٹ از وائی مور اینڈ مور وہاں پہ جو ہے وہ تشکیلیں جو سی آتی ہیں. لیکن بارڈر مینجمنٹ جو سی ہے نا، اگر آپ یہ دیکھیں کہ کسی بھی دو ممالک میں یہ کبھی بھی فول پروف نہیں ہو سکتی. آپ امریکہ اور میکسیکو کی اگزامپل لے لیں. امریکہ کے پاس تمام وسائل ہیں، ٹیکنالوجی ہے، لیکن سٹل جو ان کا بارڈر ہے اس کو وہ یہ نہیں، وہ خود بھی کلیم نہیں کرتے کہ وہ جو ہے وہاں پہ کوئی انلیگل کراسنگ یا موومنٹ نہیں ہوتی یا کوئی اسمگلنگ نہیں ہوتی. ٹھیک، تو یہ ضروری نہیں کہ یو ہیو آل یو پٹ دی والز آلسو، اور آپ نے وال بھی کھڑی کر دی، آپ نے ٹیکنالوجی بھی ساری لگا دی، ساری مانیٹرنگ بھی لگا دی، سینسرز بھی لگا دیے، تو پھر بھی موومنٹ انلیگل ہوتی ہے. دوسرا یہ ہوتا ہے کہ جو بارڈر ہوتا ہے یہ اس کی مینجمنٹ میوچل ہوتی ہے، دو یک طرفہ نہیں، یہ دو طرفہ ہوتی ہے. دونوں ممالک کے درمیان جو بارڈر ہوتا ہے وہ بوتھ ہیو ٹو انویسٹ دیم سیلف، اور بوتھ کی کمٹمنٹ ہونی چاہیے کہ اس بارڈر کو کی سینٹٹی جو ہے اس کو ہم برقرار رکھیں گے، وہاں پہ اسمگلنگ نہیں ہونے دیں گے، وہاں پہ انلیگل موومنٹ نہیں ہونے دیں گے، صرف کراسنگ پوائنٹ سے ہی ہیلپ ہوگی. جبکہ پاکستان تو ایک طرف اس میں بھرپور کوشش کر رہا ہے اپنے وسائل کے مطابق، لیکن دوسری سائڈ پہ اس طرح نظر نہیں آ رہا. بلکہ انفارچونیٹلی کبھی کبھار تو شواہد ملتے ہیں کہ وہاں سے اسمگلنگ کو اور جو دہشت گردان کو فیسیلیٹیٹ کیا جاتا ہے موو کرانے میں. اور تیسرا جو ایشو ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیں
other than this border there are crossing points. डेकेड से जो हमारा और अफ़गानिस्तान का जो मूवमेंट का तरीका था वो इनफॉर्मल था. ये अब सिक्योरिटी एजेंसीज़ ने और हुकूमत ने जो सा है बड़ा फर्मली इसके ऊपर जो दुनिया का मरवजा तरीका है पासपोर्ट का, वीज़ा का, वन डॉक्यूमेंट रजीम, उसको लागू किया है. दूसरी तरफ से उस पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं अफ़गान अबूरी हुकूमत की तरफ से. लेकिन हमारा पॉइंट ये है कि ये दिस हैज़ टू बी एज़ पर जिस तरह पूरी दुनिया के बॉर्डर्स में होता है. हमने इसको एक नॉर्मल बॉर्डर बनाना है. ये तो नहीं कि कोई आ जाए इधर और बाद में वो इलाज के लिए आए और बाद में पता ही नहीं चला वो किधर चला गया, या वो किसी और वजह से आए और कोई पता ही नहीं कहाँ चला गया. तो पासपोर्ट होना चाहिए, उस पर एम्बेसी में जिस तरह वीज़ा लगता है उसकी वजूहत होनी चाहिए, क्यों वीज़ा लगना है, कितने दिनों का लगना है. तो दैट वन डॉक्यूमेंट रजीम जो सा है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है प्लेस करना, और वो प्लेस किया जा चुका है और बतदरीज उस निज़ाम को इम्प्रूव भी किया जा रहा है. एंड अनदर रीज़न इज़ कि देखें पाकिस्तान में अफ़गानियों की एक बहुत बड़ी तादाद ऑलरेडी मौजूद है. मैंने आपको फिगर दिया कि जब से ये सिक्योरिटी एजेंसीज़ ने और हुकूमत ने ये मुहिम चलाई कि इलीगल अफ़गान्स को निकालें, तो उसके बाद से हम तकरीबन 5,63,000 से ज़ायद अफ़गानीस को वहाँ से जा चुके हैं, पाकिस्तान जा चुके हैं. लेकिन अभी भी लाखों की तादाद में यहाँ मौजूद हैं. प्रूफ ऑफ वो रेजिडेंस है, अफगान सिटीजनशिप स्टेटस है, मुख्तलिफ स्टेटस में इलीगल भी अभी मौजूद हैं. तो ये उसके ऊपर भी जो सा है उनके सर्वेस वेयर आर दे, और वो किसी और मुल्क की तरह नहीं यहाँ पे फैले हुए हैं, मुख्तलिफ शहरों में फैले हुए हैं. सो देयर आर मल्टीपल इशूज़. इट्स नॉट सो सिंपल कि जी आपने एक बाड़ लगा दी तो अभी जो सी है क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट रुक जानी चाहिए, और क्यों आ रही है. बाढ़ बिल्कुल अपने बड़े फ़ायदे दे रही है, और उसकी वजह से आपकी ये जो क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट है बड़ी चेक होती है, बड़ी रेगुलेट होती है, और इससे हमारी इंगेजमेंट उनके साथ बहुत अच्छी. जो दहशतगर्द जो इलीगल आते हैं और स्मगलिंग के अंदर भी आप देखें, इसी बाढ़ की वजह से ही तो है कि आप देखें कितनी स्मगलिंग के ऊपर जब एंटी स्मगलिंग ड्राइव हुई तो कितनी ज़्यादा उसमें वो कामयाबी भी मिली है लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ को कानून नाफिज करने वालों. ठीक. तो आपका दूसरा सवाल जो सा था कि जुडिशल कमीशन बनता है, तो ये मफरूज़ों पे सवाल है. जुडिशल कमीशन बनता है, उसके TORs क्या होते हैं, क्या मैंडेट बनता है. मैंने तो आपसे अर्ज़ की कि हम ये चाहते हैं कि अगर पहली बात तो ये है कि ये चीज़ तो जो 9 मई का हुआ वो तो रोज़े रोशन की तरह आया है. कैसे हुआ, कैसे करवाया गया, उस दिन क्या हुआ. आपको मैंने ये भी कहा कि जो बाकी ममालिक में इस तरह के वाक़यात होते हैं तो उनको इस तरह लंबा नहीं खेला जाता, वहाँ पे कमीशन या बहस मुबाहिसे नहीं पड़ जाते. आपके सामने है, मुल्ज़मान है, जो आपका एग्जिस्टिंग क्रिमिनल सिस्टम है और जो आपका एग्जिस्टिंग जो प्रोसिक्यूशन सिस्टम है उसमें उनको प्रोसिक्यूट करें, आइन और कानून के मुताबिक सजाएं दें और आगे बढ़ें. इसमें इबाम क्या, अगर जुडिशल कमीशन बनाना है तो फिर इस चीज़ पे बनाएं कि ये दिन हम पहुंचे क्यों इधर, ये हो कैसे गया. ये बड़ी यूनिक चीज़ है, दुनिया में किस मुल्क में हुआ. वहाँ तो मैंने बताया कि छोटा सा कोई वाक़या हो जाता है, कोई इमलाक को नुकसान पहुँचाते हैं, बलवाई करते हैं, वो जिन मुल्कों की हम मिसालें देते हैं जहाँ से हम अपना कानून लेते हैं और जिन मुल्कों को हम तरक्की याफ्ता समझते हैं वहाँ तो बड़ी सख्ती से आते हैं. यहाँ कैसे हो गया कि जी आपने अपने बानी के घर को ही जला डाला, आप अपने ही शहीदों के मुजस्समों को ही जला डाला, उनको ही आप डंडे मार रहे हैं, आप GHQ पे अपने अटैक कर रहे हैं, आप अपने फ़ौजियों पे ही पत्थर मार रहे हैं. इसके पीछे एक पूरी एक कहानी है, और वो जो पूरी कहानी है क्योंकि उसको शह दी गई, उसको चेक नहीं किया गया, उसको टाइम पे रोका नहीं गया, और अब उस पर जो झूठ बोला जा रहा है उस वाक़े को जो सबके सामने हुआ उसके ऊपर अभी मज़ीद कि जुडिशल कमीशन बना दें, इस पर बहस कर लेते हैं, कौन था, क्या था, कैसे था, किसने कराया. तो मैं तो ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि उसका कोई फ़ायदा नहीं है. लेकिन अगर बनाना है देन गो बैक, देन फाइंड आउट कि ये किस तरीके से ये बुराई यहाँ तक कैसे पहुँची. टेलीविजन इस्लामाबाद से आप थोड़ी देर के लिए आपको DI खान लेके जाना चाहूँगा, जहाँ से मौलाना फजल रहमान बार बार कह रहे हैं कि JUI को इंतखाबी अमल में दीवार के साथ लगाया गया है और इस्टबलिशमेंट ने हमें पार्लियामान से बाहर रखा है. मौलाना ने सड़कों पे आने की कॉल भी दे रहे हैं, तैयारी भी कर रहे हैं, स्ट्रीट पावर भी उनके पास है. मौलाना की इस्टबलिशमेंट के खिलाफ जो चार्जशीट है सर किस हद तक दुरुस्त है, क्या वाकई ऐसी कोई सूरत हाल हुई है? प्लीज़. मैं आई थिंक कि पार्शली इस क्वेश्चन का जवाब दे चुका हूँ, जहाँ पे ये कहा गया कि 8 फरवरी के अंदर कहा गया है कि इलेक्शन में रिगिंग हुई. तो मैंने आपको बताया है कि फ़ौज का जो रोल है, क्योंकि मैं फ़ौज की तरफ से ही जवाब दे सकता हूँ, मैं ये बता रहा हूँ कि फ़ौज का जो रोल था
8 फरवरी को जनरल इलेक्शन 2024 में वो सिक्योर एनवायरनमेंट कानून नाफिज करने वाले इदारों के साथ मिल के प्रोवाइड होने तक था, उससे ज़्यादा नहीं था एज़ पर दी मैंडेट जो कि दिया गया इलेक्शन कमीशन पे। और जो लोग इसके बारे में सियासी मदाखलत के इल्ज़ामात लगाते हैं बग़ैर किसी सबूत के, और लगा रहे हैं, तवातर से लगा रहे हैं, उनसे हम यही दरख्वास्त करते हैं कि वो ये सबूत लेके मुतलका कानूनी और आइनी इदारों के सामने आएँ और पेश करें। और हम इल्ज़ाम का जवाब इल्ज़ाम तराशी से नहीं देना चाह रहे। जहाँ तक अमन व आमा की बात है, जहाँ तक ये बात है कि जी ताकत के ज़ोर के ऊपर सियासी मज़मूम मकासद हासिल किए जाएंगे, तो उस पर आई थिंक रियासत इज़ एब्सोल्युटली क्लियर। किसी को पाकिस्तान के तरक्की के रास्ते में आने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। किसी को अमन को, पीस को, पब्लिक लॉ एंड ऑर्डर को ख़राब करने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। थैंक यू सर। राशिदा सियाल अब तक से। सर मैं ये जानना चाहूँगी कि बहावल नगर में गुज़श्ता माह एक इंसिडेंट हुआ जिसमें पुलिस के कुछ इंडिविजुअल्स थे और आर्मी से इंडिविजुअल्स थे जिनके दरमियान एक क्लैश हुआ। उसको सोशल मीडिया पर और मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर ये रंग दिया गया और ये तासुर दिया गया कि ये दो रियासती इदारों के दरमियान तजाद है और क्लैश है। इसके हवाले से एक JIT और इंक्वायरी भी ऑर्डर की गई थी। अगर आप हमें अपडेट कर सकें कि उस इंक्वायरी की फाइंडिंग्स क्या आई हैं, इस पर आपके कॉमेंट्स चाहिए। शुक्रिया। देखें, बहावल नगर में एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया, लेकिन उसके फौरी बाद जो पुलिस ऑफिसर्स थे वहाँ पे और जो सिक्योरिटी ऑफिसर्स थे, उन्होंने इसको एमिकेबली रिजॉल्व किया। ये वाक़या, ये जो आप सवाल कर रही हैं, उसकी वजह ये है कि उस वाक़े पे एक प्रोपेगेंडा किया गया, उस पर बहुत सा झूठ डाला गया, एंड दैट इज़ पार्ट ऑफ द ऑनगोइंग एक जो पैटर्न बन चुका है कि फ़ौज से रिलेटेड कोई वाक़या हो जाए तो उस पर प्रोपेगेंडा करो, उस पर झूठ करो और उस पर बदनाम करो। इस तरह तो दैट इज़ वाई इट बिकेम सो मच हाइप। पंजाब हुकूमत ने उस पर इमीडिएटली एक, जिस तरह आपने खुद जिक्र किया कि एक पुलिस ऑफिशल्स पे, सिक्योरिटी ऑफिसर्स पर मुश्तमिल एक मुश्तरका तहकीकात का आगाज़ कर दिया है ताकि हक़ाइक़ सामने आए और जो ज़िम्मेदार है उनका तयन किया जाए, और वो पंजाब हुकूमत ही उससे आगाह कर सकती है कि वो तहकीकात और उसके हक़ाइक़ की तरफ से। जो पॉइंट इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड हेयर इज़ कि देखें, जो ये दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ और इलीगल स्पेक्ट्रम के ख़िलाफ़ जो ये जंग पाकिस्तान लड़ रहा है, और कोई सालों से नहीं अब दहाइयों से लड़ रहा है, इसमें फ़ौज के साथ कानून नाफिज करने वाले इदारों में पुलिस का एक बड़ा अहम रोल है, और पुलिस फ़ौज के साथ शाना बशाना खड़े होके वो ये जंग लड़ रही है। उनकी बहुत कुर्बानियाँ हैं, वो फर्स्ट लाइन है जो कि गलियों में, मोहल्लों में क्रिमिनल माफिया के अगेंस्ट, दहशतगर्दी के अगेंस्ट खड़ी होती है। आप इधर से जाएं पिंडी में तो आपको शोहदाए पुलिस की एक लाइन नज़र आती है दीवारों पे लगी हुई। तो ये जो मुल्क दुश्मन अनासिर हैं, ये हमेशा से इस कोशिश में होते हैं कि अफवाज पाकिस्तान और कानून नाफिज करने वालों में रखना और दरार डाली जाए, एंड दे आर ऑन लुक आउट फॉर सच स्मॉल इवेंट्स। तो इवेंट था अफसोसनाक, इट वॉज रिजॉल्व इन ए वेरी एमिकेबल मैनर, उसकी इंक्वायरी हो रही है ताकि फैक्ट्स भी हों, ज़िम्मेदारान का तयन भी हो। प्रॉब्लम जो सा है उसके ऊपर जो झूठ और टॉक्सिक प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है, जिस पे हम मेरा ख्याल है खुल के पहले ही बात कर चुके हैं।